جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی میں حاضر ہوں، اگر وہ تشریف لے آئیں محترم گل صاحب تو پھر مجھے بتا دیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ٹو آل ڈیئر گروپ ممبرس آف پیور ڈسکشن گروپ. آج ہم محترم میر لطیف صاحب اور محترم پاسٹر رحمت گل صاحب کو انوائٹڈ کرتے ہیں پیور ڈسکشن گروپ میں، ان کو ویلکم کہتے ہیں. اور آج کا ٹاپک رہے گا کہ پاسٹر رحمت گل صاحب نے جو پوائنٹس اٹھائے تھے پچھلے ہفتے میں اور اپنے سوالات ریز کیے تھے، اس کے جواب محترم میر لطیف صاحب کو آج فراہم کرنے ہیں انشاءاللہ. محترم پاسٹر رحمت گل صاحب حالانکہ آج بہت بیزی تھے اور اپنا کسی آرڈر کو پورا کرنے میں لگے ہوئے ہیں، بٹ پھر بھی میں نے ان سے ٹائم لیا اور انشاءاللہ سب مل جل کے کر ہی لیں گے. شکریہ، جزاک اللہ. محترم میر لطیف صاحب وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سر ویلکم انشاءاللہ. جی محترم گل صاحب تشریف لے آئے ہیں. ہاں جی، میر لطیف صاحب، امیر فیصل بھائی اور تمام گروپ کے ممبروں کو میری طرف سے سلام، اور سبھی ہنستے مسکراتے رہیں. جی میں حاضر ہوں. جی محترم وہ بالکل یہیں پہ ہیں پاسٹر رحمت گل صاحب. بھلے انہوں تھوڑا سا مصروفیت ہے آج، لیکن انہوں نے ٹائم نکالا، تو آپ شروع کر سکتے ہیں سر. ویلکم. ٹھیک ہے جی، میں نے گل صاحب کو دیکھ لیا ہے، وہ اوپر اپنی ریکارڈنگ کروا رہے ہیں، تو میں پھر شروع کرتا ہوں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج کا پروگرام اس طرح ہوگا کہ میں نے گل صاحب کے جو آڈیو ہیں وہ محفوظ کی ہوئی ہیں، وہ میں ایک ایک کر کے لگاؤں گا اور انشاءاللہ اس کا جواب دوں گا. لیکن سب سے پہلے جو آڈیو ہے اس میں نے ان سے پوچھا تھا کہ آپ نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ یہودی جو ہیں وہ اپنی ایک بیٹی کو کنواری رکھتے تھے، تو اس کا میں نے حوالہ مانگا تھا. انہوں نے فرمایا تھا کہ میں اس پروگرام کے بعد دوں گا، لیکن اس پروگرام کے بعد شاید ان کے پاس وقت نہیں تھا، یا جو بھی تھا مسئلہ وہ بہتر مجھ سے جانتے ہیں. تو پہلے پلیز اگر وہ اس کا حوالہ دے دیں تو پھر میں آگے ایک ایک آڈیو لگاتا جاؤں گا، دوست سنتے جائیں اور میں اس کا جواب دیتا جاؤں گا. محترم رحمت صاحب آپ پلیز آغاز کر رہے ہیں تو پلیز ایک میرا سوال ہے. آپ نے فرمایا تھا کہ یہودی جو ہیں وہ اپنی بیٹی جو ہے وہ کنواری رکھتے تھے اس انتظار میں کہ مسیح ہماری اولاد میں سے ہو. تو پلیز اس کا حوالہ ضرور دیجیے کہ یہ بات کہاں لکھی ہوئی ہے. جزاک اللہ. باقی آپ اپنا شروع کریں. جی سر، بہت شکریہ. اگر ٹائم ہوا تو میں ضرور، نہیں تو پروگرام کے ہم جب یہ پروگرام ختم ہوگا اینڈ میں ان کو بتائیں گے، کیونکہ اس میں کافی جو ہے نا ٹائم لگ جائے گا. جناب اس آڈیو کو یہاں سینڈ کریں، اس آڈیو کو سینڈ کریں جس میں نے کہا ہے، جس میں میں نے یہ کہا. یہ ساری ہسٹری کی باتیں ہیں، ٹھیک ہے. اس ٹاپک پہ آج بات نہیں کرنی. ہمیں جو بات کرنی ہے وہ جو میں نے حوالے دیے ہیں نا اس پر، اگر میری آڈیو آپ لگاتے ہیں تو پھر میں آپ کو جواب دوں گا، ورنہ یہ کام لمبا ہو جائے گا. میرے پاس آج اتنا ٹائم نہیں ہے. جی ٹھیک ہے جی جناب، یہ میں نے لگا دی ہیں، اگر آپ وہ جواب دینا چاہیں تو دیں، ورنہ پھر میں شروع کرتا ہوں. محترم یا تو آپ انکار کریں کہ میں نے یہ نہیں کہا. اگر آپ نے کہا ہے تو ظاہر ہے مجھ سے بہتر آپ جانتے ہیں، تو میں وہ پوری جو ہے ویڈیو بنی ہوئی ہے وہ میں بھجوا سکتا ہوں آپ کو. لیکن اگر آپ انکار کریں تو ہسٹری کی باتیں ہیں، میں تو یہی تو عرض کر رہا ہوں کہ ہسٹری میں سے بتا دیں کوئی حوالہ. جی میر لطیف صاحب، یہ ہمارا ٹاپک نہیں ہے، یہ ٹاپک ہی نہیں ہے ہمارا. جس دن اس پہ بات کریں گے پھر میں پورا وہ ٹاپک، یہ بات لمبی ہو جائے گی. کیوں آپ اس طریقے کی باتیں کرتے ہیں؟ آپ سمجھدار آدمی ہیں اور اتنا شعور ہونا چاہیے کہ ہماری بات کس پہ ہونی ہے. اس پہ ہماری بات نہیں ہونی. ہماری بات جو میں نے حوالے دیے ہیں ان پر بات ہونی ہے. میرے بھائی ٹاپک یہی ہے، میں آپ کی باتوں کا جواب دے رہا ہوں جن میں آپ نے یہ باتیں کہی تھی. ٹاپک آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ نہیں ہے؟ چلیں میں شروع کرتا ہوں، لیکن یہ آپ نے جواب دینا ہے اس کا، کیونکہ میں انہی باتوں کا جواب دے رہا ہوں جو شروع میں آپ نے محترم امیر فیصل صاحب کے سوالات کے
جواب میں جب دیے تھے اس میں یہ بات کہی تھی، وہیں سے تو بات شروع ہوئی ہے. میں نے اس کا جواب دیا تھا، پھر آپ نے اس کا جواب دیا. آپ یہ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ یہ ٹاپک نہیں ہے؟ تو میں اب اگلی آڈیو لگاتا ہوں تو اس کا پھر آپ جواب انشاءاللہ دوں گا. میں نے ساری آڈیو سنبھالی ہوئی ہیں، میں وہ لگاتا ہوں. اچھا جی، یہاں جو ہے مرزا صاحب کہہ رہے ہیں کہ یہاں مسیح علیہ السلام جو ہیں وہ آنے والے ہیں. ٹھیک ہے، روحانی خزائن سے یہ بات کر رہا ہے مرزا صاحب. اچھا، اب یہاں جو سوال پیدا ہو رہا ہے کہ مرزا صاحب مسیح یسوع تو بن باپ کے پیدا ہوئے ہیں، اور یہاں جو بات کہہ رہے ہیں کہ یہ کون سا مسیح جو آسمان سے آ رہا ہے، یہ خود کہہ رہے ہیں مرزا صاحب، اور اس کے بارے میں ہمیں بتائیں. جی، پاکیزگی کے بارے میں بات کی تھی کہ پاک نبی کے بارے میں. ٹھیک ہے، پاک نبی کون ہے؟ اور میر لطیف صاحب نے جو کہا کہ مسیح یسوع کے بارے میں کہ یہ پاک کون سی ایسی بات ہے، سارے نبی پاک ہیں. ٹھیک ہے، سارے نبی پاک ہیں، لیکن میں جو مسیح کے بارے میں بتا رہا تھا اس دن کہ مسیح کیسے پاک ہیں، مسیح کس طریقے سے پاک ہیں، میں نہیں کہتا بلکہ بائبل مقدس بھی کہتی ہے، اور آپ کا قرآن بھی اس کی شہادت دیتا ہے. اور وہ کس طریقے سے شہادت دیتا ہے میں آگے آگے بتاتا چلوں گا. پہلا سوال یہی ہے کہ مرزا صاحب یہاں کیا فرما رہے ہیں. ٹھیک ہے، کہ وہ تو مسیح کے بارے میں پیشن گوئی کر رہا ہے، جو مسیح یسوع ہے اور جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہے اس کے بارے میں پیشن گوئی کر رہا ہے، اور مرزا صاحب تو ان کے بارے میں کہہ رہا ہے اور اپنے آپ کو نہیں کہہ رہا. یہاں پر اگر آپ کو یہ لگتا ہے کہ مرزا صاحب نے یہ اپنے آپ کو کہا ہے تو اس کے بارے میں بتائیں پلیز. جی امیر فیصل بھائی، دیکھیں ان لوگوں نے میں نے جو لگائے تھے اس دن سکین لگائے تھے تو یہ کہہ رہے تھے کہ میں جواب دوں گا نیکسٹ، اور آج ہم نیکسٹ جب آئے ہیں تو آج پھر وہی بات لے کر چل رہے ہیں. اگر ایسے بات کرنی ہے تو پھر میں ان کے ساتھ ٹائم نہیں دے سکتا. اگر انہی پر بات کرنی ہے پہلے مجھے یہ حوالوں پر جواب دیں گے، اس کے بعد ابھی میرے پاس اور حوالے ہیں. یہ حوالے مانگ رہے تھے اس دن، میں نے کہا میں حوالے نہیں دوں گا، اسی دن لگاؤں گا. اور اس پہ ہماری بات ہو چکی ہے، اب یہ وہاں سے فرار ہونا چاہتے ہیں، اس پر بات نہیں کرنا چاہ رہے. تو اگر نہیں بات کرنا چاہ رہے تو میں بھی نہیں پھر ان سے بات کروں گا اگر اس پہ بات کرنی ہے. جی محترم، یہ ہے آپ کی ویڈیو جس میں پاکیزگی کے بارے میں بات کر رہے ہیں. اس میں آپ نے دو باتیں بتائیں کہ روح اللہ اور کلمت اللہ وغیرہ وغیرہ. سب سے پہلے میں یہ گزارش کروں گا کہ محترم، ہم یہ تو مانتے ہیں کہ تمام اللہ تعالیٰ کے انبیاء بمائے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاک ہیں، لیکن آپ کا یہ دعویٰ ہے کہ سوائے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے اور کوئی پاک نہیں ہے. تو میں اس کا جواب دینا چاہوں گا. دوسری بات یہ ہے کہ قرآن کریم ان کو پاک قرار دیتا ہے. تو اصل جھگڑا یہ ہے کہ ہم یہ گزارش کرتے ہیں آپ سے کہ قرآن کی بات مانیں اور بائبل کی بات رد کرنے کے قابل ہے. یہ ہے مسئلہ. دیکھیں، قرآن تو تمام انبیاء کو پاک قرار دیتا ہے، بلکہ آن صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تو کے متعلق تو فرماتا ہے کہ وہ لوگوں کو پاک کرتے ہیں. یہ چیز حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق کہیں قرآن میں نہیں لکھی کہ وہ لوگوں کو پاک کرتے ہیں. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو قرآن کریم میں اس لیے پاک کہا ہے کہ ان پر مخالفین نے اور اپنوں نے الزام لگایا تھا، نعوذ باللہ من ذالک، جس کا قرآن نے ذکر کیا ہے کہ وہ نعوذ باللہ من ذالک ناجائز اولاد ہیں. اپنوں نے یہ الزام لگایا، اپنوں سے مراد میری یہ ہے مسیحی دوستوں نے، کہ وہ نعوذ باللہ من ذالک لعنتی ہے. تو قرآن کریم نے اس کی تردید کی ہے، لیکن اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ
مسیح کو پاک قرار دیا ہے، اس کا مطلب ہے دوسرا کوئی بھی پاک نہیں ہے. میں نے اس کی مثال دے دی ہے، پچھلی دفعہ فرمایا تھا، عرض کیا تھا کہ اگر عدالت ایک فیصلہ کرتی ہے جس پر الزام لگتا ہے کہ یہ چور نہیں ہے، یہ ڈاکو نہیں ہے، تو اس کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہوتا کہ باقی تمام دنیا چور یا ڈاکو ہے. تو چونکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر الزام لگا تو اس لیے ان کی بریت اللہ تعالیٰ نے بحیثیت ایک جج کے، بحیثیت ایک اختلافات کے فیصلہ کرنے والے کے، انہوں نے یہ ہے اللہ تعالیٰ نے ان کی بریت کی. لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ باقی انبیاء پاک نہیں. محترم پاسٹر احمد گل صاحب، آپ جانتے ہیں ہمارے اپنے گروپ کے ریگارڈنگ، جو کہ ہمارا کیا سب لوگوں کا ہمارا ہی ہے، کسی کو بھی بھاگنے کا موقع نہیں دیا جائے گا، نہ ہی فرار ہونے کا، نہ ہی کسی قسم کا. بہت سیدھی سی بات ہے، اسٹریٹ فارورڈ بات ہے. محترم پاسٹر رحمت گل صاحب نے جو پوائنٹس، جو کوشچنس رائز کیے تھے لاسٹ ویک، اس کے سیدھے جواب دینے ہیں محترم میر لطیف صاحب کو، اور اگلی آڈیو میں وہ جواب دینا شروع کریں گے انشاءاللہ. بات محترم یہ ہے کہ بائبل کو اگر دیکھیں تو بائبل تو ان کو پاک نہیں قرار دیتی، یہ تو قرآن کریم کا احسان ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ مسیحی حضرات کی ناشکری ہے کہ قرآن ان کو پاک قرار دیتا ہے اور یہ کہتے ہیں کہ نہیں قرآن جھوٹا ہے. قرآن کہتا ہے کہ وہ لعنتی موت نہیں مرے، یہ کہتے ہیں کہ نہیں وہ قرآن جھوٹا ہے، نعوذ باللہ من ذالک، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جھوٹے ہیں. دیکھیں وہ احسان کر رہے ہیں کہ جس ہستی کو خود بائبل ناپاک قرار دیتی ہے، میں حوالے دوں گا آگے، اس کو قرآن کریم پاک کہہ رہا ہے. لیکن مسیحی حضرات کی ناشکری یہ ہے کہ یہ کہتے ہیں کہ نعوذ باللہ من ذالک، حضرت مسیح نے تو صرف جھوٹے نبیوں کے آنے کی پیشگوئی کی تھی کہ میرے بعد جھوٹے نبی آئیں گے. یعنی جو ان پر ایک احسان کر رہا ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو پاک قرار دے کر مسیحی حضرات پر، اسی کوئی جھوٹا کہہ رہے ہیں. تو آج جو کمپیریزن ہوگا وہ ہوگا قرآن کا اور بائبل کا، کہ بائبل حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق کیا کہتی ہے اور قرآن کیا کہتا ہے. میرے پیارے بھائی، میں اس ٹاپک پر آپ سے بات ہی نہیں کرنا چاہ رہا. بائبل تو پاک اسے کہہ رہا ہے، میں اس پہ آج بات ہی نہیں کروں گا. میں نے جو سکین لگائے ہوئے ہیں، مرزا صاحب نے جو دعوے کیے ہوئے ہیں، ان پر بات ہوگی. اگر کرنا ہے ٹھیک ہے، اگر نہیں کرنا تو آپ خوش رہیں. ٹھیک ہے، میں کوئی غلط بات نہیں کرنا چاہتا. جی دیکھیں جی، قرآن نے تو پاک کہا ہے اور قرآن نے تمام نبیوں کو پاک کہا ہے. لیکن اگر ہم بائبل کا مطالعہ کریں تو بائبل میں یہ بات لکھی ہے، بائبل کے مطابق ایوب کی کتاب ہے، باب نمبر 25 ہے، لکھا ہے پھر انسان کیوں کر خدا کے حضور راست ٹھہر سکتا ہے، یا وہ جو عورت سے پیدا ہوا کیوں کر پاک ہو سکتا ہے. تو یہ سب جانتے ہیں، مسیحی حضرات بھی مانتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو ہیں عورت سے پیدا ہوئے ہیں. تو بائبل کہہ رہی ہے کہ جو عورت سے پیدا ہو وہ کیسے پاک ہو سکتا ہے. پھر لکھا ہے باب 15 ایوب کا، آیت نمبر 15، انسان ہے کیا کہ وہ پاک ہو، وہ جو عورت سے پیدا ہوا کیا ہے کہ صادق ہو. دیکھ وہ اپنے قدوسیوں کا اعتبار نہیں کرتا، بلکہ آسمان بھی اس کی نظر میں پاک نہیں ہے. تو دیکھیں یہاں پھر بائبل کہہ رہی ہے کہ انسان جو ہے وہ پاک نہیں ہو سکتا. ظاہر مسیح بھی انسان تھے. تو بائبل بار بار اس چیز کا رد کر رہی ہے کہ مسیح پاک نہیں ہو سکتے کیونکہ وہ عورت کے بیٹے تھے. پھر آیت ایوب باب 14، انسان جو عورت سے پیدا ہوتا ہے، اور حضرت مسیح ظاہر عورت سے پیدا ہوئے ہیں، بائبل اس پر گواہ ہے. آگے ہے آیت نمبر 4 میں، ناپاک چیز میں سے پاک چیز کون نکال سکتا ہے، کوئی نہیں. اور یہ مسیحی حضرات خود مانتے ہیں کہ آدم کی اولاد ہونے کی وجہ سے
تمام عورتیں تمام مرد ناپاک ہیں، اور بائبل کہہ رہی ہے ناپاک چیز میں سے پاک چیز کیسے نکل سکتی ہے؟ محترم احسان ہے یہ قرآن کریم کا کہ وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ہی نہیں باقی تمام نبیوں کو جو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے ہیں پاک قرار دیتی ہے، لیکن بائبل خود نہیں پاک قرار دیتی۔ جی پھر آپ نے جناب فرمایا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ کوئی ہے جو مجھ میں کوئی گناہ ثابت کرے۔ بالکل میں تسلیم کرتا ہوں اس بات کو کہ انہوں نے یہ دعویٰ کیا ہے، لیکن پھر بائبل ان کو بے گناہ نہیں کہتی۔ دعویٰ تو کیا ہے۔ دوسرا آپ نے یہ فرمایا کہ جی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے علاوہ کسی نے یہ دعویٰ نہیں کیا۔ محترم یہ بھی آپ کے چونکہ آپ کا قرآن کا مطالعہ نہیں ہے، قرآن کریم نے یہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو تمام نبیوں کے سردار ہیں اس میں یہ دعویٰ کیا ہے، اور اپنے دعوے کی سچائی میں عقلی دلیل کے طور پر اس کو پیش کیا ہے۔ میرے پیارے بھائی، آپ آیت کو بھی کھا گئے ہیں۔ دجل سے کام نہ لیں، جو عورت سے پیدا ہے تھوڑے دنوں کا ہے اور دکھ سے بھرا ہے۔ آپ ایک دم جمپ کر کے نیچے آ گئے ہیں۔ وہ جو بات کہی جا رہی ہے کہ ناپاک چیز سے پاک کون کر سکتا ہے، تو وہ یسوع نے پاک کیا ہے، سب کو پاک کیا ہے، بلکہ وہ دنیا کو پاک کرنے آیا تھا، ٹھیک ہے؟ اور آپ اس پہ بات کر رہے ہیں۔ آپ نے نئی حوالوں پر بات کرنی تو امیر فیصل سے میں کہتا ہوں کہ گروپ کو آن کر دیا جائے، اوپن کر دیا جائے۔ اچھا مجھے یہ بتائیں کہ آپ مرزا صاحب کی بات پر کیوں ڈرتے ہیں؟ ان کی باتوں سے کیوں ڈرتے ہیں کہ جو کچھ اس ناپاک آدمی نے لکھ دیا ہے؟ اب میں تھوڑا سا نا اس طرف آؤں گا کیونکہ آپ اس طرف نہیں آ رہے، تو پھر دوسری طریقے سے میں آتا ہوں، پھر ہو سکتا ہے آپ آ جائیں۔ وہ ناپاک آدمی نے، مرزے کانے نے، دجال نے جو لکھا ہے، اس دجال نے جو لکھا ہے اس پر بات کیوں نہیں آپ کرتے؟ کیوں ڈرتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان کو کہہ دے پس میں اس رسالت سے پہلے بھی تمہارے درمیان ایک لمبی عمر گزار چکا ہوں، تو کیا تم عقل سے کام نہیں کرتے؟ مراد یہ ہے کہ دعویٰ سے پہلے میں ایک لمبی زندگی گزار چکا ہوں تم میں، تم سب مجھے تسلیم کرتے ہو کہ میں امین بھی ہوں اور صدوق بھی ہوں، یعنی صادق بھی ہوں اور امین بھی ہوں، سچا ہوں، کبھی میں نے جھوٹ بولا ہے، کبھی کوئی گناہ مجھ میں دیکھا ہے؟ تو باوجود اس کے کہ 40 سال میں نے تم میں پہلے زندگی گزاری ہے اور میرا کوئی گناہ نہیں تم نے دیکھا، مجھ میں کوئی عیب نہیں دیکھا، اس کے باوجود جب میں نے دعویٰ کیا تو الزام لگاتے ہو کہ نعوذ باللہ من ذالک کا میں نے جھوٹ بولا ہے۔ یہ ہے دلیل اس میں۔ اور یہ ٹاپک پہ ہماری بات ہو چکی ہے، اور اس پہ اگر کرنی ہے تو نیکسٹ آپ مجھ سے بات کر لینا، لیکن ابھی مرزا دجال پر بات ہوگی، ٹھیک ہے؟ مرزے کانے پر بات ہوگی، ناپاک پر، ٹھیک ہے؟ اس پہ بات ہوگی، اگر اس پہ کرنی ہے ٹھیک ہے، نہیں تو پھر چھوڑ دیں۔ فرمائیں جناب۔ محترم میر لطیف صاحب، پاسٹر احمد گل صاحب کو یہ شکایت ہو رہی ہے کہ جو حوالے انہوں نے آپ کو دیے تھے آپ اس پر جواب نہیں دے رہے ہیں بلکہ کچھ ادر باتوں کے دے رہے ہیں۔ سر اس کو پلیز دیکھ لیجئے، اگر ایسا کچھ ہو رہا ہے تو ان حوالوں جات پہ بات چیت شروع کر دیجئے سر، اٹ از اے ہمبل ریکویسٹ۔ شکریہ۔ محترم آڈیو کریں، کیا آپ فرما رہے ہیں؟ مجھے نہیں سمجھ رہے، حوالہ پر جواب دیجئے پلیز، یہ کیا آپ نے فرمایا؟ پلیز بتائیں ذرا۔ محترم جب میرا جواب مکمل ہو جائے گا، اگر اس میں نے حوالے نہ دیے ہوں گے تو پھر آپ مجھے کہیں، ابھی تو میرا جواب مکمل نہیں ہوا جی۔ اور دوسری بات ہے محترم، صرف گناہوں سے پاک ہونا کوئی خوبی نہیں ہے،
بلکہ انسان کو اعلیٰ اخلاق پر قائم ہونا چاہیے، نیکیوں میں بھی بڑھنا چاہیے۔ گناہ سے پاک ہونا کا مطلب یہ ہے کہ کسی شخص نے کوئی ایسا کام نہیں کیا جو اللہ تعالیٰ کے حکم کے خلاف ہے، لیکن اس سے یہ ثابت نہیں ہوتا کہ انہوں نے تمام وہ کام کیے ہیں جو اللہ تعالیٰ نے کرنے کا حکم دیا ہے۔ یہ فرق ہے اس میں۔ آج صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے متعلق اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلْقٍ عَظِيمٍ، اور یقیناً تو بہت بڑے خلق پر فائز ہے، یعنی تیرے اخلاق بھی اعلیٰ قسم کے ہیں۔ صرف یہ نہیں فرمایا کہ انہوں نے کبھی دیکھیں میر لطیف صاحب، اس ٹاپک پہ ہماری بات ہو چکی ہے، ٹھیک ہے، اور اس ٹاپک پر میں پھر آپ سے جب کروں گا نا بات، کیونکہ میں نے اس دن آپ کے سوالوں کے جواب دیے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب جب میں نے اس دن سکین لگائے ہیں تو حوالے لگائے ہیں، آپ نے بولا تھا میں نیکسٹ آپ کو حوالوں کا جواب دوں گا، اور اس کے بعد یہ ٹاپک دوبارہ رکھیں گے، یہی جو آپ کہہ رہے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ وہ اعلیٰ اخلاق پر بھی قائم تھے، سب کچھ تھے۔ مرزا صاحب کون سا اخلاق ہے ان کا؟ اگر وہ اپنے آپ کو مسیح کہتے ہیں، ان کا اخلاق دیکھا ہے، وہ تو گالیاں دیتے ہیں، وہ تو بہت بڑی بڑی گالیاں دیتے ہیں، وہ تو یہاں تک کہہ دیتے ہیں کہ جو مجھے نہ مانے وہ کنجری کے بچے ہیں، اور یہ مرزا صاحب کہہ رہے ہیں۔ اور مرزا صاحب نے بہت ساری جگہ پر ایسی باتیں کی ہیں، ٹھیک ہے نا۔ اگر وہ حوالوں پر نہیں آپ بات کریں گے تو میں تو آپ سے بات ہی نہیں کر سکتا۔ کیوں کہ آپ بھاگ رہے ہیں، اور یہ باتیں تو ہو چکی ہیں ساری۔ اگر آپ نے اس پہ کرنی ہے تو نیکسٹ آپ کو کرنی پڑیں گی۔ پہلے میرے سوالوں کے جواب، پھر ان باتوں کے آپ کریں گے، ٹھیک ہے جی۔ محترم، بات یہ ہے کہ صرف گناہوں سے پاک ہونا کوئی خوبی نہیں ہے۔ گناہوں سے پاک ہونے کا مطلب یہ ہے کہ کسی شخص نے اللہ تعالیٰ کے کسی حکم کی خلاف ورزی نہیں کی، لیکن اس سے یہ نتیجہ نہیں نکلتا کہ انہوں نے اللہ تعالیٰ کے جو احکام تھے ان پر عمل بھی کیا ہے۔ عمل سے مراد یہ ہے کہ جو اچھے کام کرنے والے تھے وہ سب کے سب کیے ہیں۔ بائبل کی روح سے تو مسیح کا یہ بھی ثابت نہیں ہوتا کہ انہوں نے جو ہیں وہ شریعت کے مطابق زندگی گزاری ہے۔ شریعت سے مراد میری ہے جو تورات کی شریعت، اور میں اس کے انشاءاللہ حوالے دوں گا۔ تو لیکن قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے متعلق فرماتا ہے، سورہ قلم ہے، سورہ قلم آیت نمبر ہے جی 5، وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلْقٍ عَظِيمٍ، اور یقیناً تو بہت بڑے خلق پر فائز ہے۔ پہلے میں نے حوالہ دیا ہے کہ انہوں نے کبھی کوئی گناہ نہیں کیا، ان کے دشمنوں کی گواہیاں بھی موجود ہیں، اور قرآن کی آیت میں نے پڑھی ہے۔ اب میں نے بتایا ہے کہ وہ نہ صرف یہ کہ انہوں نے کبھی کوئی گناہ نہیں کیا، بلکہ اعلیٰ اخلاق پر قائم ہے۔ یہ قرآن کی گواہی ہے۔ مجھے بتائیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق یہ گواہی قرآن کی ہے کہ وہ اعلیٰ اخلاق پر قائم ہے، یا بائبل کی یہ گواہی ہے کہ وہ اعلیٰ اخلاق پر قائم ہے؟ جی اسی طرح اللہ تعالیٰ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک ارشاد ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں اعلیٰ ترین اخلاق کی تکمیل کے لیے مبعوث کیا گیا ہوں، نہ صرف اخلاق کی تعلیم کے لیے بلکہ ہر خلق کو چوٹی تک پہنچانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے مجھے مبعوث کیا ہے۔ اسی لیے تو فرمایا ہے اللہ تعالیٰ نے کہ اس نبی کی جو اسوہ ہے اس پر عمل کرو، اس کی پیروی کرو، پھر اللہ تعالیٰ تم سے محبت کرے گا۔
کیا یہ دعویٰ ہے کسی نبی کے متعلق کہ اس کی پیروی کرو گے تو اللہ تعالیٰ تم سے محبت کرے گا؟ دیکھیں آپ پھر جو ہے نا بھاگ رہے ہیں مرزا صاحب سے، کیونکہ اس نے باتیں ہیں اس طریقے کی لکھی ہوئی ہیں، ناپاک آدمی نے، ہاں خلیز آدمی نے. تو مجھے نہیں لگتا کہ آپ ان کی کسی بات پر، ہم نے مسیح کی باتوں پر بہت دفعہ باتیں کی ہیں، لیکن آج مرزا صاحب کی بات کرنے سے کیوں ڈرتے ہیں؟ مجھے یہ بتا دیں، وہ دجالیت کرتا رہا جو، اس سے آپ کیوں ڈرتے ہیں؟ آپ قرآن کو بھی جھٹلا رہے ہیں، قرآن کی باتوں کو بھی جھٹلا رہے ہیں، اور نبیوں کو آپ ناپاک کہہ رہے ہیں، اور کیونکہ آپ قرآن کو مانتے نہیں تو آپ ظاہر سی بات ہے کر سکتے ہیں ایسی باتیں، جیسے مرضی باتیں کریں، ٹھیک ہے نا؟ کیونکہ آپ کا آج جو ٹائم ہے وہ مرزا صاحب پر ہے، صرف اور صرف آج مرزا صاحب پر بات ہوگی، کرنی ہے نہیں کرنی مجھے بتا دیں. کہ آپ نے 2 حوالے دیے ہیں کہ ان کو کہا گیا ہے جی وہ اللہ کا کلمہ ہے. محترم، اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے تو اتنے کلمے ہیں، یہ بھی ان پر جو داغ لگایا گیا ہے دشمنوں کی طرف سے اس کی تردید ہے، ورنہ وہ اللہ تعالیٰ کے واحد کلمہ نہیں ہیں کہ ان کے علاوہ کوئی کلمہ ہے ہی نہیں. اللہ تعالیٰ سورہ کاف میں فرماتا ہے، سنیں ذرا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. جی اللہ تعالیٰ فرماتا ہے تو کہہ دے کہ اگر سمندر میرے رب کے کلمات کے لیے روشنائی بن جائیں تو سمندر ضرور ختم ہو جائیں گے، پیشتر اس کے کہ میرے رب کے کلمات ختم ہوں، خواہ ہم بطور مدد اس جیسے اور سمندر لے آئیں. تو اللہ تعالیٰ تو کہتا ہے کہ میرے اتنے کلمات ہیں کہ اگر پوری دنیا کے درخت جو ہیں وہ کلمے بن جائیں اور سمندر سیاہی بن جائیں تو میرے کلمات جو ہیں ان کا ذکر ختم نہیں ہوتا. تو یہ کون سی خوبی ہے؟ یہ بھی اللہ تعالیٰ نے جو ان پر الزام لگا ہے اس کے رد کے طور پر کہا ہے. دیکھیں یہاں پہ بھی مرزا صاحب خود فرما رہے ہیں، ٹھیک ہے، کیونکہ ان کو پتا ہے کہ مرزا صاحب نے کیا کیا باتیں کہی ہیں کہ کون آنے والا ہے کون نہیں آنے والا، ٹھیک ہے، اور یہاں بھی مسیح کے بارے میں بتا رہے ہیں کہ وہی آنے والا ہے. اور یہ تو زمین پر پیدا ہوئے ہیں، زمین پر ان لوگوں نے جو بھی کہا کرتے رہے، دنیاوی ماں باپ تھے ان کے، دنیاوی سارا کچھ تھا، اور گوروں کی غلامی کرتے رہے، کیونکہ نبی ہمیشہ پاک ہیں اور وہ پاک ہی ہیں، اور وہ جو آسمان پر گئے ہیں وہ دوبارہ آئیں گے. یہ مرزا صاحب نے یہ اپنی کتاب میں لکھا ہوا ہے. جی سر، اس پہ اگر بات کرنی ہے ان لوگوں نے تو مجھے بتا دیں، میں اس پہ بات کرتا جاؤں ساتھ ساتھ، یا پھر میرے پاس صرف 10 منٹ ہو رہے ہیں، 10 منٹ ہو رہے ہیں، تو یہ دیکھ لیں کہاں چلے گئے ہیں، کہاں سے کہاں چلے گئے ہیں، اور اس پہ یہ سب باتیں ہو چکی ہیں. تو میں پلیز جو ہے نا ابھی میں ان سے بات نہیں کروں گا، کیونکہ یہ جس پر ہماری بات ہونی تھی، سوالوں کے جواب دینے تھے، وہ آج یہ بھاگ گئے ہیں، فرار ہو چکے ہیں، اور میں نے حالانکہ سخت باتیں کر دی ہیں، میں اس کی بھی معافی چاہتا ہوں. تو میں کرنا نہیں تھا چاہ رہا، میں چاہ رہا تھا کہ ان کا دھیان تھوڑا اس طرف آ جائے. جی باقی محترم، آپ کا یہ فرمانا کہ وہ روح اللہ ہیں اور کلمت اللہ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے، میں ریکارڈ کر چکا تھا، پتہ چلا کہ وہ نہیں ریکارڈ ہوا. اللہ تعالیٰ سورہ کہف کی آخری آیات میں فرماتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے اتنے کلمات ہیں کہ اگر پوری دنیا کے درخت قلم بن جائیں اور پوری دنیا کے سمندر سیاہی بن جائیں اور ان کا ذکر شروع کیا جائے تو وہ ختم ہو جائیں گے، کلمات کا ذکر ختم نہیں ہوگا. تو
حضرت عیسیٰ علیہ السلام واحد کلمہ تو نہیں ہے جس کا اللہ قرآن کریم میں ذکر کیا ہے. باقی روح اللہ کی بات تو حضرت آدم علیہ السلام کے متعلق قرآن کہتا ہے کہ ہم نے اپنی روح اس میں پھونکی. بائبل بھی کہتی ہے پھر اللہ نے اپنی روح اس میں پھونکی اور جیتی جاگتی جان بن گیا. تو محترم وہ بھی اللہ کی روح تھی. ان میں بھی ہر نبی میں اللہ کی روح ہوتی ہے. ہر نبی اللہ کی روح ہوتا ہے. کون سا نبی ہے جو اللہ کی روح نہیں ہے؟ چونکہ دشمنوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر یہ الزام لگایا کہ یہ شیطانی روح ہے، نعوذ باللہ من ذالک، تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے خاص طور پر ان کا نام لے کر تردید کی. ورنہ اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں نکلتا کہ دوسرے انبیاء جو ہیں وہ اللہ کی روح نہیں ہیں، دوسرے انبیاء جو ہیں وہ اللہ کے کلمہ نہیں ہیں. تمام انبیاء اللہ کے کلمات میں سے ہیں اور تمام انبیاء میں اللہ کی روح ہے. جناب قرآن اپنا نکالیں جو آپ کا قرآن ہے، ٹھیک ہے نا، جو مرزا صاحب پہ اترا ہوا ہے. یہ تو مسلمان اس قرآن کو مانتے ہیں، یہ تو اللہ کی کتاب ہے. اور جو مسلمان بھائی کہتے ہیں کہ اس کا ذمہ بھی اللہ تعالیٰ نے لیا ہوا ہے، اور جو مرزا صاحب نے جس کا ذمہ لیا ہے اس قرآن سے بات کرنے ہیں تو پھر کرتے رہے، ٹھیک ہے، اس قرآن سے آپ نہ بات کریں. محترم آپ حوالے بعد میں لگائیں، وجہ یہ ہے کہ میں انشاءاللہ بعد میں جواب دوں گا، جتنے مرضی حوالے لگائیں، لیکن آپ اپنی باری پہ جو بھی حوالے ہیں وہ سنبھال کر رکھیں. اب محترم آپ نے فرمایا کہ کوئی ہے جس نے یہ دعویٰ کیا ہو. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق تو میں نے فرما دیا ہے، میں نے عرض کر دیا ہے کہ قرآن کریم کی آیتیں بھی پیش کی ہیں. یہ دعویٰ تو خود حضرت مرزا صاحب نے بھی کیا ہوا ہے، اور ان کی کتاب ہے تذکرۃ الشہادتین، اس میں انہوں نے بھی یہی چیلنج کیا ہے اپنے مخالفین کو. تو میں اب وہ لگا دیتا ہوں. یہ آپ نے دعویٰ بغیر مطالعے کی کر دیا ہے کہ کسی اور نبی نے یہ دعویٰ نہیں کیا کہ کوئی ہے تم میں جو مجھ میں کوئی گناہ ثابت کرے. ہاں آپ ریکارڈ کرتے رہیں لیکن ٹھیک ہے نا، وہ آپ نے باتیں کر لی ہے، ریکارڈ کرنے کے لیے سب کچھ کر رہے ہیں آپ. مجھے پتا چل گیا ہے کیونکہ آپ قرآن کو تو مانتے نہیں. جو مرزا پر قرآن اترا ہے اس پر بات کرنی ہے، ٹھیک ہے، نہیں تو خدا حافظ، آپ بات کرتے رہیں. نہیں اس پہ بات پہلے ہوگی، آپ نے ان حوالوں کے جواب دینے ہیں. یہ پھر نیکسٹ اگر رکھنا ہے تو پھر رکھیں، ٹھیک ہے. میرے پاس صرف 10 منٹ ہے اور میں ابھی جا رہا ہوں، ٹھیک ہے. تو 10 منٹ کے بعد میں گروپ میں سے چلا جاؤں گا. محترم یہ دیکھیں، حضرت مرزا صاحب فرماتے ہیں اپنی کتاب تذکرۃ الشہادتین میں، اب دیکھو خدا نے اپنی حجت کو تم پر اس طرح پورا کر دیا کہ میرے دعویٰ پر ہزارہا دلائل قائم کر کے تمہیں یہ موقع دیا تا تم غور کرو کہ وہ شخص جو تمہیں سلسلہ کی طرف بلاتا ہے وہ کس درجہ کی معرفت کا آدمی ہے اور کس قدر دلائل پیش کرتا ہے. آگے سنیں ذرا. تم کوئی عیب، افترا یا جھوٹ یا دغا کا میری پہلی زندگی پر نہیں لگا سکتے. تم کوئی عیب، افترا یا جھوٹ یا دغا کا میری پہلی زندگی پر نہیں لگا سکتے تا تم یہ خیال کرو کہ جو شخص پہلے سے جھوٹ اور افترا کا عادی ہے یہ بھی اس نے جھوٹ بولا ہوگا. کون تم میں ہے جو میری سوانے زندگی میں کوئی نکتہ چینی کر سکتا ہے؟ بس یہ خدا کا فضل ہے کہ جو اس نے ابتدا سے مجھے تقوی پر قائم رکھا اور سوچنے والوں کے لیے یہ ایک دلیل ہے. تو محترم آپ کیسے یہ دعویٰ کر سکتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے علاوہ کسی نے یہ دعویٰ ہی نہیں کیا؟ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہ دعویٰ کیا ہے، اللہ تعالیٰ نے تائید کہا ہے کہ یہ اعلیٰ ترین اخلاق پر قائم ہے. نہ صرف یہ کہ گناہوں سے پاک ہیں بلکہ اعلیٰ ترین اخلاق پر قائم ہیں. یہ چیز کسی نبی کے متعلق نہیں کہی کہ وہ اعلیٰ ترین اخلاق پر قائم ہے. اگر کہی ہے تو بتائیں مجھے. میں اگلی آڈیو لگاتا ہوں. جو اگر رہ جائے کوئی چیز
تو آپ محترم میں حاضر ہوں، میں اس کا جواب دوبارہ بھی دوں گا. انسان ہوں، میں بھول سکتا ہوں. آگے چلتے ہیں، اب اس سے اگلی آڈیو میں لگاتا ہوں. اگر نیکسٹ ٹائم آپ نے ان باتوں پر بات چیت کرنی ہوگی تو امیر فیصل کو بتا دینا، تو کیونکہ میرے پاس اتنا ٹائم نہیں ہے کہ آپ نے بہت ٹائم ان چکروں میں گزار دیا ہے، اور آپ ویڈیو بناتے رہیں، جو مرضی بناتے رہیں، اور وہ آپ کی مرضی ہے، لیکن جس ٹاپک پر ہم نے چلنا تھا وہ ٹاپک آپ چھوڑ گئے ہیں، اور آپ ویڈیو کے لیے یہ سب کچھ کر رہے تھے، تو ٹھیک ہے، پھر کرتے رہے. محترم پاسٹر رحمت گل صاحب کو یہ شکایت ہے کہ ان کے اکارڈنگ میر لطیف صاحب ان حوالہ جات کے جواب نہیں دے رہے ہیں جو دراصل لاسٹ ویک میں پیش کیے تھے، اور پاسٹر رحمت گل صاحب اپنے ضروری کاموں میں مصروف ہیں. میں نے ان سے کہا تھا کہ جتنا بھی ٹائم آپ دے سکے دے دیں، تو ان کے کام کا بھی حرج نہ ہو، پلس یہ فی الحال کی بات سے سیٹسفائیڈ بھی نہیں ہے. تو پاسٹر رحمت گل صاحب کو ہم کہتے ہیں کہ وہ اپنے کام سے جا سکتے ہیں، اور ان کو کچھ ٹائم کے لیے ریپلیس کر رہے ہیں محترم پاسٹر ظاہر شفیق صاحب سے، کہ وہ کنٹینیو کر سکتے ہیں. شکریہ. اور میر صاحب نے یہ کہا تھا، میر لطیف صاحب نے، کہ یسوع کو اس نے کیا کیا، آ کر پکڑ لیا. سب سے بڑی یہاں جو جھوٹ ہے، وہ یہاں جو بات لکھی جا رہی ہے کہ مسیح یسوع نے اسے کیا کہا، یسوع مسیح نے اسے کیا کہا کہ مجھے چھونا مت، کہ مجھے نہ چھونا، کیونکہ میں ابھی تک اپنے باپ کے پاس نہیں گیا. اچھا، یہاں پر اس نے کہا کہ وہ آئی اور آ کر اس نے کیا کیا، اس کے گلے لگ گئی. اچھا، یہاں جو آیت ہمیں بتا رہی ہے، اوپر سے بھی پڑھ لیں گے، نیچے سے بھی پڑھ لیں گے، کہیں آپ کو ملے گی نہیں کہ یسوع کو کہیں حق کیا ہو، یا یسوع کو. یہاں یسوع ناصری کیا بات کر رہا ہے 16ویں آیت میں. جی، کوئی بات نہیں، کوئی بات نہیں، انہوں نے سننا ہی ہے، جو مرضی سنیں، وہ بعد میں جواب دیں گے، کوئی بات نہیں. جزاک اللہ. جناب، اس آڈیو میں آپ نے فرمایا ہے کہ میں نے یہ جھوٹ بولا ہے کہ حضرت مریم مگدلینی کے متعلق لکھا ہے کہ اس نے آ کے پکڑ لیا اور اس کے گلے لگ گئی. محترم، میں نے جھوٹ نہیں بولا. آپ کی جو بائبل کہتی ہے میں وہ پیش کر رہا. میں نے اپنی طرف سے کچھ نہیں کہا. اگر اپنی طرف سے کہوں تو جو سزا کہیں گے سننے والے وہ میں دینے کو بھگتنے کو تیار ہوں. لیکن اگر آپ کی بائبل یہ بات کہے تو پھر محترم اپنے گناہ میرے ذمہ نہ لگائیں، اپنی کتابوں کے گناہ میرے ذمہ نہ لگائیں. میں وہ حوالے پیش کرتا ہوں اب، جس میں یہ لکھا ہے کہ مریم مگدلینی جو ہے وہ ان سے چمٹ گئی. چمٹنے کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ گلے لگ نہیں ہوتا ہے، اور کیا ہوتا ہے؟ اور میں پھر اس کے جو ہیں اپنا حوالہ پیش کروں گا لغت سے کہ اس کے کیا معنی ہیں، اس لفظ کے جو یہاں استعمال ہوا ہے. جی، گاڈ بلیس یو. مسیح یسوع کے بابرکت بزرگ نام میں تمام بھائیوں کی سلامتی ہو. خداوند آپ سب کو بڑی برکت دے اور اپنے جلال کے لیے استعمال کرے. جی محترم، یہ بائبل ہے، کتاب مقدس، اصلی عبرانی، آرامی اور یونانی متن سے نیا اردو ترجمہ. یوحنا کا باب 20 آیت نمبر 17. عیسیٰ نے کہا، میرے ساتھ چمٹی نہ رہ، میرے ساتھ چمٹی نہ رہ، میرے ساتھ چمٹی نہ رہ، کیونکہ میں ابھی اوپر باپ کے پاس نہیں گیا. میں نے پہلے بھی بتایا تھا کہ اس کی وجہ بھی بتا دی آگے، کیونکہ مجھے تکلیف ہو رہی ہے، میرے زخم تازہ ہیں. میں باپ کے پاس اوپر نہیں گیا کو مراد ہے کہ میں ابھی زندہ ہوں، اس لیے میرے ساتھ چمٹی. اگر وہ چمٹی ہی نہیں تھی، گلے لگی ہی نہیں تھی، اس نے پکڑا ہی نہیں تھا، تو یہ لفظ کیوں کہے ہیں کہ میرے ساتھ چمٹی نہ رہ؟ یہ ذرا مجھے بتا دیں.
یہ کیوں لکھا ہے کہ مجھے چمٹی نہ رہ؟ اس کا مطلب وہ چمٹی ہوئی تھی، اس نے گلے لگایا ہوا تھا، اس نے پکڑا ہوا تھا۔ اب میں حوالہ لگاتا ہوں اس کا گریک ڈکشنری کا، جس میں اس کا مفہوم لکھا ہے۔ آپ اس میں سے دیکھ لیں کہ اس کے معنی انہوں نے لکھا ہوا ہے، کہاں کہاں یہ لفظ استعمال ہوا ہے اور کہاں کہاں اس کے معنی کیا ہیں۔ تھوڑا انتظار کرنا پڑے گا، میں کمپیوٹر پہ جا رہا ہوں۔ جی میر لطیف صاحب، چھوڑے آج خداوند یسوع مسیح کو، چھوڑے بائبل کو، کبھی روحانی خزائن پر بھی بات کر لیا کریں، مرزا صاحب پر بھی بات کر لیجیا کریں۔ کیوں نہ آج مرزا صاحب پر تھوڑی سی ڈسکس کر لے، کیونکہ میں نے کبھی نہیں سنا کہ آپ نے مرزا صاحب پر ان کی روشنی، زندگی کے بارے میں تھوڑی سی روشنی ڈالی ہو، ان کی کیسے زندگی گزری، کہاں پر گزری، کیوں گزری، ذرا تھوڑی سی اس بارے میں بات چیت کر لیتے ہیں آج۔ جی محترم، میں نے یہ چند بائبلوں کے حوالے بھی لگا دیے ہیں جہاں اس کا ترجمہ کیا گیا ہے، ڈونٹ ہولڈ می، ڈونٹ کلنگ ود می، اور یہ وائنز ایکسپوزیٹری ڈکشنری آف اولڈ اینڈ نیو ٹیسٹمنٹ ورڈز، اس کا بھی حوالہ لگا دیا ہے۔ جس کا جی چاہے پڑھ لے، اس میں اس کا حوالہ دے کے لکھا ہوا ہے کہ اس کا معنی ہے چمٹنا، اس کا معنی ہے چمٹنا، ہولڈ کرنا، پکڑنا۔ تو پھر ہمیں کیوں محترم کیا جا رہا ہے کہ میں نے جھوٹ بولا ہے؟ اگر جھوٹ اس کو کہتے ہیں تو جھوٹ پھر آپ کی بائبل نے بولا ہے۔ پیارے زاہد مسیح صاحب، آپ کا جب آپ کی باری آئے گی پھر آپ اپنا نقطہ نظر بیان فرمائیں، انشاءاللہ آپ کو پورا موقع ملے گا، لیکن فی الحال جو ہے وہ ڈسٹرب نہ کریں، کیونکہ بات جو ہے وہ دوسری طرف نکل سکتی ہے۔ باقی ربونی کا ترجمہ انہوں نے پڑھا ہے استاد، لیکن ربونی جو لفظ ہے میرے بھائی، وہ لفظ ہے ارامائک زبان کا، اس کا مطلب ہے آقا، ماسٹر، اور خاوند کو آقا بھی کہا جاتا ہے، اور عام بات ہے کہ میرے آقا۔ بائبل میں بھی یہ لفظ استعمال ہوا ہے خاوند کے لیے، میں اس کے حوالے اگر کوئی چاہے گا تو میں دے دوں گا۔ تو اس کا مطلب جو ہے ارامائک زبان کا لفظ ہے، یہ ارامائک زبان میں اس کا مفہوم ٹیچر نہیں ہے۔ میں اس کا حوالہ لگا دوں گا بعد میں، جو بھی حوالہ چاہیے وہ میں لگا دوں گا۔ اگلی آڈیو اب میں محترم لگاتا ہوں، اس میں انہوں نے فرمایا ہے کہ میں نے حوالہ دیا ہے ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کا، کہ مسیح نے فرمایا کہ اگر وہ یہودی دعویٰ کرتے ہیں کہ مسیح علیہ الصلوۃ والسلام جو ہیں ان کو کہتے ہیں کہ ہم تو ابراہیم کی اولاد ہیں، تو حضرت مسیح علیہ الصلوۃ والسلام کو کہتے ہیں کہ اگر تم ابراہیم کی اولاد ہوتے تو ان جیسے کام بھی کرتے۔ تو میں نے یہ دلیل دی تھی کہ حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام دیکھیں، ان کو کہہ رہے ہیں کہ ابراہیم جیسے کام کرو، تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ خود یہ کام نہ کریں؟ یعنی انہوں نے 3 شادیاں کی تھی، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ انہوں نے خود شادی نہ کی ہو؟ تو انہوں نے جو اس پہ تبصرہ کیا ہے وہ اس کا مضمون کے ساتھ تعلق ہی کوئی نہیں ہے۔ اور جی انہوں نے فرمایا کہ میں اس سے بھی پہلے تھا، اس کا میرے مضمون سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ جب یا بتائیں کہ کیا تعلق ہے مسئلہ؟ تو دلیل میں یہ دے رہا ہوں کہ حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام فرما رہے ہیں کہ ابراہیم جیسے کام کرو، اور حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے 1 نہیں 3 شادیاں کی تھی۔ تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ خود دوسروں کو کہیں کہ ابراہیم جیسے کام کرو اور خود شادی نہ کریں؟ اب میں بائبل سے بتاتا ہوں شادی کے متعلق کہ دیکھیں، اگر وہ انہوں نے شادی نہیں کی تو انہوں نے اللہ تعالیٰ کے ایک حکم کی خلاف ورزی کی، اور وہ حکم یہ ہے جی، دیکھیں جی، پیدائش کی کتاب ہے، باب نمبر 2 ہے، آیت نمبر 18 ہے۔
میں اس کی فوٹو بھی لگا دوں گا. لکھا ہے خداوند نے کہا آدم کا اکیلا رہنا اچھا نہیں، آدم کا اکیلا رہنا اچھا نہیں، میں اس کے لیے ایک مددگار بناؤں گا. اور خداوند خدا نے کل دشتی جانور ہوا کے کل پرندے مٹی سے بنائے ان کو آدم کے پاس لایا. آگے لکھا ہے کہ خدا نے پھر ان کے لیے ایک عورت بنائی. لیکن اس میں غور طلب مسئلہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ آدم کا اکیلا رہنا اچھا نہیں ہے. تو جو کام اچھا نہیں وہ یسوع مسیح کیسے کر سکتے ہیں؟ نعوذ باللہ من ذالک. اور قرآن کا میں پہلے حوالہ دے چکا ہوں کہ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے کہ جو پہلے انبیاء ہو چکے ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے، وہ شادی شدہ بھی تھے، ان کے بیویاں بھی تھی اور بچے بھی تھے. جی پھر اس سے اگلی بائبل، اس سے اگلی جو آیت وہ ہے ان کی میں وہ لگاتا ہوں، اب دونوں لگا دوں گا. اس میں جو سوال کیے ہیں مجھے پتا ہے کیا سوال کیے ہیں، لیکن میں پہلے آڈیو لگا لوں. اچھا جی، اب یہ جو چیزیں ہیں یہ قرآن نہیں بتاتا، قرآن نہیں بتاتا. اگر آپ اس چیز کو ایکسپٹ کرتے ہیں کہ مسیح یسوع نے شادی کی ہے تو آپ نے قرآن کی باتوں کو کیا کیا ہے؟ جھٹلا دیا ہے. ان کو آپ نے نہیں مانا، اس وجہ سے ان باتوں کو آپ کہہ رہے ہیں، کیونکہ قرآن بھی کہتا ہے کہ وہ پاک ہیں. ٹھیک ہے. اور دوسرا کہ شادی اگر آپ مجھے ثابت کر دیں گے تو میں اتنا بڑا دعویٰ کر رہا ہوں کہ میں آپ کی یہ جو قادیانی ہے اس میں شامل ہونے کے لیے تیار ہوں. اور میں یہ بھی آپ کو بتا دوں کہ یہ باتیں صرف آ کے بول دینا، لیکن اس کا دعویٰ جو آپ کر دیتے ہیں اسے آپ پورا نہیں کر سکتے. اچھا، ابھی میں جو بات کرنے لگا ہوں، بہت ساری مجھے کالیں آ رہی تھی پروگرام سے پہلے بھی اور پروگرام کے اندر بھی آئی تھی کہ آپ لوگوں نے ان لوگوں سے قرآن سے بات نہیں کرنی. کیوں؟ کہ یہ لوگ قرآن کی نفی کرتے ہیں، قرآن کو نہیں مانتے. تو اس وجہ سے اگر آپ نے کوئی بات کرنی ہے تو ان کی بکوں سے بات کرنی ہے، تاکہ جو باتیں یہ کرتے ہیں قرآن کی اور یا بائبل کی، کیونکہ قرآن کہتا ہی نہیں ہے کہیں بھی، حدیث کہیں نہیں کہتی کہ بائبل بدل چکی ہے. وہاں تو لکھا تریت، زبور، انجیل. ٹھیک ہے. وہ تو شہادت دے رہی ہے کہ یہ سچی کتابیں ہیں، یہ سچے خدا کی طرف سے یہ سچی کتابیں ہیں. اور یہ لوگ ان کی کیا کرتے ہیں؟ نفی کرتے ہیں کہ یہ بدل گئی ہیں، یہ ایسا ہو گیا ہے. اس کا مطلب ہے کہ یہ لوگ نہ قرآن کو مان رہے ہیں، نہ بائبل کو مان رہے ہیں، نہ صحیفوں کو مان رہے ہیں، نہ تریت کو مان رہے ہیں، نہ زبور کو مان رہے ہیں. یہ صرف اور صرف اپنی باتیں مان رہے ہیں. جو مرضی ان کہندے رہو، جو مرضی کہندے رہو. آج پتہ چل گیا کہ آپ کے سکرو جو ہے نا، ایک نہیں 3 ہلے ہوئے ہیں. آپ کے 3 سکرو ہلے ہوئے ہیں، کیونکہ مرزا صاحب سے آپ کو خوف ہی بہت زیادہ ہے، ڈرتے بہت ہیں. کیونکہ ان لوگوں نے جو دجل کیا ہوا ہے، جو اس نے لکھ دیا ہوا ہے، ان سے بھاگتے ہیں. ابھی تو میں نکلنے لگوں، ورنہ میں آپ کو آج سیدھا کر کے جاتا کہ نیکسٹ ٹائم آپ ایسا نہ کرتے، بھاگا نہ کریں، ان موضوعوں سے بھاگا نہ کریں. آپ کی 10 نسلیں بھی آئیں گی نا، 10 نسلیں، تو وہ بھی مسیح یسوع کی شادی کو یہاں ثابت نہیں کر سکتے. آپ تو بچے ہیں ابھی. ٹھیک ہے نا. جب بندہ بوڑھا ہو جاتا ہے وہ بچوں کی جیسی باتیں کرنا شروع کر دیتا ہے. آپ کی 10 نسلیں بھی آئیں گی نا، وہ یہاں ثابت نہیں کر سکتے. محترم، اس میں انہوں نے پوچھا ہے کہ اگر انہوں نے شادی کی ہے تو ان کا نکاح کس نے پڑھایا، بچے کتنے تھے؟ تو محترم، باقی جن لوگوں نبیوں نے شادیاں کی ہیں ان کے یہ بتا سکتے ہیں نکاح کس نے پڑھایا اور ان کے بچے کتنے تھے؟ بتائیں مجھے. اور جہاں تک بچوں کا تعلق ہے، کشمیر کی ایک فیملی یہ دعویٰ کرتی ہے کہ ہم حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی اولاد میں سے ہیں، اور اس کا میں حوالہ بعد میں لگا دوں گا. ان کا نام ہے میاں بشارت سلیم ان کا نام ہے، اور ان کا یہ دعویٰ ہے کہ ہمارے پاس
पुराने डॉक्यूमेंट्स पड़े हुए हैं और उन्होंने बाकायदा इंटरव्यू दिया है, फाइबर काइजर उसका नाम है, और उस किताब में उनकी तस्वीर भी है, मैं तस्वीर भी लगा दूंगा, और उन्होंने दावा किया कि हम उनके बच्चे हैं। लेकिन बात यह है कि क्या बाकी तमाम अंबिया जिन्होंने शादियां की हैं, जिनका ये भी इनकार नहीं करते, उनका पता है इनको उनके निकाह किन्होंने पढ़वाए थे? बताएं मुझे। तो अगर उनका नहीं पता तो उनके मुतालिक मानते हैं कि उन्होंने शादियां की हैं, तो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की शादी के मुतालिक इनकार किस बिना पर कह रहे हैं? कि महज इसलिए कि पता नहीं निकाह किसने पढ़ाया था, तो फिर बाकियों का भी इनकार करें। सिर्फ और सिर्फ आप तोहमत या नुक्ताचीनी के अलावा और कुछ नहीं कर सकते, समझे? मैं कहता हूं कि आपकी 10 नस्लें आ जाएं और मसीह यीशु की शादी को जाहिर कर दें, तो मैं तो कादियानी को कबूल कर लूंगा, कादियानियों को कबूल कर लूंगा, उन पर बैत कर लूंगा। जी मोहतरम, अगली ऑडियो में ये फरमा रहे हैं कि मुझे बड़े फोन आए हैं कि जी इन लोगों से कुरान से बात ना करें। भाई अल्लाह ताला तो फरमाता है आपकी बाइबल में, खुदावंद फरमाता है, हजरत पितरस ने ये बात कही कि तुम इंसानी तालीम जो है उसको अहमियत देते हो खुदा की तालीम के मुकाबले में। और ये आयत है अमाल की किताब बाब 5 आयत नंबर 29। मैं वो पढ़ भी देता हूं जिसमें ये बात फरमाई है। लिखा है बाब 5 आयत नंबर बाब 5 आयत नंबर 29। जी मोहतरम, लिखा है कि जी पितरस और रसूलों ने जवाब में कहा, हमें आदमियों के हुक्म की निस्बत खुदा का हुक्म मानना ज्यादा फर्ज है। तो मोहतरम, आप खुद बाइबल के अहकाम की खिलाफ वर्जी कर रहे हैं कि लोगों की बातें मान रहे हैं और खुदा की बातों को छोड़ रहे हैं। दूसरी बात यह है कि आप खुद कुरान को मानते हैं। आप तो खुद कुरान के हवाले दें और मुझे कहें कि ये नहीं, कुरान नहीं बोला। कल आपके भाई जो हैं अनिल मसीह साहब, वो कह रहे थे कि कुरान से बात करनी है आपने, मैं बाइबल की तरफ नहीं आने दूंगा। रहमत मसीह साहब फरमा रहे हैं कि आपने कुरान से बात नहीं करनी, बाइबल से बात करनी है। तो मोहतरम, फिर मुझे पाबंदी लगवा दे मुझ पर कि तुमने बात ही नहीं करनी। एक फरमा रहे हैं कि कुरान से बात करनी है, बाइबल से नहीं करनी। दूसरे फरमा रहे हैं कुरान से बात नहीं करनी, बाइबल से करनी है। मोहतरम, आपको किसने इख्तियार दिया? जी मोहतरम, आपको किसने इख्तियार दिया है कि आप फैसला करें कि मैं किस चीज को मानता हूं और किस चीज को नहीं मानता? जिसने रजिस्ट्री करवाई है कुरान करीम की अपने नाम पे, वो मुझे रजिस्ट्री तो दिखाए कि कहां रोका है कुरान करीम में कि अहमदी जो हैं वो कुरान से बात नहीं कर सकते। हवाले आप कुरान के दें कि कुरान में उनको पाक कहा गया है मसीह को, और मुझे कहें कुरान से बात नहीं करनी। रहमत साहब, बात करते वक्त इंसान कुछ सोचता है, कुछ फिक्र करता है, कुछ गौर करता है कि मैं क्या कह रहा हूं। उसको हवाले में दे रहा हूं कुरान के, और साथ ये भी कह रहा हूं कि इनसे कुरान से बात नहीं करनी। आप कुरान से आप बात कर भी रहे हैं। वजह यह है कि बाइबल तो उनको पाक करार देती नहीं, इसलिए आप मजबूर हैं कि कुरान के हवाले दें, क्योंकि कुरान ने उनको पाक कहा है। वरना बाइबल तो उनको पाक भी नहीं कहती। बाइबल कहती है जो औरों से पैदा हो वो कैसे पाक हो सकता है। असल बात यह है कि कुरान करीम के दलाइल का आप मुकाबला नहीं कर सकते, और कुरान करीम के एहसान को आप मानते नहीं हैं। एक कहता है कुरान से बात नहीं करनी, दूसरा कहता है कुरान से बात करनी है। मोहतरम, मुझे बताएं मैं किसकी बात मानूं?
میں سمجھتا ہوں کہ اس امر پر کافی اب روشنی میں نے ڈال دی ہے. اب آگے چلتے ہیں. جی رحمت بھائی, گاڈ بلیس یو. پاسٹر جی چھوڑ دیں, یہ بے وقوف ہیں اور بے وقوفوں کے سر پہ کچھ سنگ نہیں ہوتے, ٹھیک ہے نا, عقل کے بھی اندھے ہیں. ہم بات کچھ کر رہے ہیں, آگے سے جواب کچھ آ رہا ہے. کوئی جن کی عقل نہ آنا ہو تو وہ اسی طرح کرتے ہیں, بھاگنے کی اور جان چھڑانے کی بات کرتے ہیں. چھوڑے, بائبل پر تو بات ہوتی رہتی ہے, ہر بندہ بائبل پر بات کرتا ہے کیونکہ بائبل کی صداقت ہی ایسی ہے. ہم اس کو کہتے ہیں مرزے پر بات کرتے ہیں, روحانی خزائن پر ادھر ہی آتا نہیں ہے. کیوں نہیں آتا؟ اس کو پتہ ہے منہ کی کھانی پڑیں گی, اس کو پتہ ہے کہ سراسر وہاں پر جو ہے وہ ہمیں ہمارے پاس پھر کوئی جواب نہیں ہوگا تو پھر ہمیں بھاگنا پڑے. اس لیے بائبل کی بات, بائبل کو نہیں چھوڑ رہا, ٹھیک ہے نا. کون سی بات لے کر بیٹھا ہوا ہے. اچھا, اب میں نے اس کی ایک آڈیو سنی ہے, ویسے میں اس کی آڈیو نہیں سن رہا کیونکہ مجھے پتا ہے اس نے بے وقوفی کی باتیں کرنی. جی آدم کا جی اکیلے, بھائی آدم وہاں پر اکیلا تھا, اکیلی جان تھا. جب خدا یسوع مسیح اس دنیا میں آئے تو ہر طرف لوگوں کا ہجوم تھا. خدا یسوع مسیح کے ارد گرد آگے پیچھے لوگ ایسے اس پر گرے پڑتے تھے, ٹھیک ہے نا. اس کو چھونے کی خواہش تھی, اس سے بات کرنے کی خواہش رکھتے تھے. تو یہ پتہ نہیں کس طرح کی جہالت ان میں بھری ہوئی ہے, قادیانیوں میں ہے. مرزے کی طرح یہ بھی پاگل ہے. تو ان سے پوچھے جی صرف مرزے پر بات کرے, ہم اور کسی چیز پر بات نہیں کرنا چاہتے. جی اب آپ اس سے اگلی جو ہے آڈیو, اس میں محترم آپ نے اب اعتراض شروع کر دیے ہیں, حالانکہ آپ کو میں نے جو باتیں کہی تھی ان کا جواب دینا چاہیے تھا, کیونکہ مرزا صاحب پر اعتراضات کرنا تو موضوع ہی نہیں تھا اس بحث کا. میں نے عرض کی تھی کہ آپ نے فرمایا ہے کہ جی مسیح جو ہے وہ آپ نے فرمایا تھا کہ مسیح کی پاکیزگی کی اور اس کے فضیلت کی یہ دلیل ہے کہ نمبر 1 اس نے شادی نہیں کی, نمبر 2 اس نے جنگیں نہیں کی. تو محترم میں نے اس کا جواب دیا تھا کہ ان کے بیچارے کے پاس تو طاقت ہی نہیں تھی. جن پہ ان کو مان تھا ان کو پتا تھا ان کی اصلیت کا, ان کے جو ماننے والے تھے. لکھا ہے بائبل میں کہ جب وہ پکڑنے آئے ان کو تو سب چھوڑ کر بھاگ گئے. تو ان لوگوں کے بھرتے پہ وہ جنگ کرتے. پھر آپ نے, میں مختصراً بیان کر رہا ہوں, تفصیل میں نے ساری اس میں بیان کر دی ہے. اور پھر آپ نے کہا تھا جی موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کی جو ہے پیش گوئی کی تھی حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے متعلق. اس کا حوالہ آپ نے دیا استثناء باب 18, اس پر میں نے روشنی ڈالی تھی کہ خود بائبل کے مطابق وہ پیش گوئی حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام پر پوری نہیں اترتی. میں نے حوالہ دیا تھا اعمال کی کتاب باب نمبر 3 آیت نمبر 19 سے لے کر 25 تک, آپ جو چاہے پڑھ کے دیکھ لے. اس میں یہ لکھا ہوا ہے کہ مسیح اس وقت تک آسمان پر رہے گا جب تک یہ پیش گوئی نہ پوری ہو. تو اس کا مطلب وہ پیش گوئی پوری ہوگی تب مسیح نے آنا ہے. تو پھر مسیح پر کیسے وہ پیش گوئی پوری ہوئی؟ لیکن ان باتوں کا آپ نے کوئی جواب نہیں دیا اور اعتراضات شروع کر دیے ہیں. انشاءاللہ میں ان کا بھی جواب دوں گا, فکر نہ کریں. جی آپ نے کہا ہے کہ حضرت مرزا صاحب نے فرمایا ہے کہ مسیح کو چھوڑو اور اس سے بڑھ کر غلام احمد ہے. محترم اس میں کوئی شک و شبہ ہی نہیں ہے کہ دیکھیں حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام جو تھے وہ حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی شریعت کی پیروی کرنے والے تھے, جو کہ تمام دنیا کے لیے نہیں تھی, صرف ایک مخصوص قوم کے لیے تھی. حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جو غلام ہے غلام احمد, انہوں نے لکھا ہے غلام احمد نہیں لکھا, اس سے بڑھ کر غلام احمد ہے. تو جو نبی کامل شریعت لے کر آیا ہے وہ یقیناً اس نبی سے بہتر ہوگا جو کہ ایک مخصوص قوم کی طرف جو شریعت بھیجی گئی تھی اس کا پیروکار ہو. میں اس کا دلیل دوں گا, بغیر دلیل کے میں بات نہیں کرتا. پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ نے
इसके जवाब में फरमाया जी उन्होंने मसीह ने मुर्दे जिंदा किए, मसीह ने परिंदे बनाए वगैरह वगैरह, और मिर्जा साहब ने कुछ भी नहीं किया। मोहतरम, पहली बात तो ये है कि मसीह ने कहीं नहीं फरमाया या बाइबल में कहीं नहीं फरमाया कि मोजज़े जो हैं वो किसी नबी की फजीलत का बायस हैं। कोई मुझे आयत बता दें जिसमें ये लिखा हो कि मोजज़े दिखाना जो है वो किसी नबी की फजीलत का बायस होता है। बल्कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने खुद फरमाया है, क्या फरमाया है कि नबी को, दरख्त को तुम उसके फल से पहचान सकते हो, यानी नबी को उसके फलों से पहचान सकते हो। ये फजीलत है कि देखना है कि उसने जो फल पैदा किए हैं वो कैसे हैं। देखें हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो फल था, यानी हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो मानने वाले, अरे कुछ फोन आ गया था जी, मैं बात कर रहा था मोहतरम, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया है कि दरख्त अपने फल से पहचाना जाता है, यानी नबी के फल होते हैं उसके मानने वाले। हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मानने वालों का अगर मुआवजा किया जाए हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के मानने वालों का, तो मैं एक मिसाल देता हूं। जब पहली दफा हमले का खतरा हुआ मदीना पर मुशरिकीन मक्का का कि वो हमला कर देंगे, तो हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मशवरा किया कि क्या किया जाए। तो उस मौका पर एक सहाबी ने खड़े होकर कहा, खुदा की कसम, ये मैं बात बयान करूं, मैं खुद खुदा की कसम उठा रहा हूं, मैं ये नहीं कह रहा उन्होंने खुदा की कसम उठाई, मुझे नहीं पता इस बात का उसमें जिक्र है, लेकिन वो मशवरा ये दिया क्योंकि उन्होंने मुख्तलिफ लोगों से पूछा, फिर पूछते गए, तो वो फिर हज़रत सल्लम का नुक्ता नजर समझ गया कि ये हज़रत सल्लम क्या चाहते हैं। तो उन्होंने साहबी ने फरमाया, हम मूसा की कौम नहीं हैं जो ये जवाब देंगे जा तू और तेरा खुदा लड़ता रहे। हम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मानने वाले हैं। हम तेरे आगे भी लड़ेंगे, तेरे पीछे भी लड़ेंगे, तेरे दाएं भी लड़ेंगे, तेरे आपके बाएं भी लड़ेंगे। ये हैं वो फल जो हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पैदा किए, और जो मसीह ने फल पैदा किए उनके मुताबिक लिखा है कि जब उनको पकड़ने आए सब भाग गए। बाइबल का हवाला मौजूद है, मैं लगा देता हूं कि सब छोड़कर भाग गए। मोहतरम, फजीलत पता चलती है फलों से। और अब आते हैं हजरत मिर्जा साहब ने जो फरमाया है कि उससे बेहतर गुलाम अहमद है, जो उस नबी का गुलाम हो जिसने ऐसे फल पैदा किए हों, वो उस नबी से बेहतर क्यों नहीं होगा जो कि हजरत मूसा अलैहिस्सलाम जिनकी कौम ने कहा था कि जा तू और तेरा खुदा लड़ता फिरे, हम यहां बैठे हैं। और उन्होंने किया भी यही, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के हवारियों ने, कि सब छोड़कर भाग गए। पहले मैं वो हवाला लगा लूं फिर आगे चलते हैं। जी मोहतरम, ये देखें लिखा है जब यूसुफ को पकड़ने आए तो इस पर सब शागिर्द उसे छोड़कर भाग गए। पहले से पेश गोइयां मौजूद थी कि सब शागिर्द उसे छोड़कर भाग गए। तो मोहतरम, पता तो चलता है फलों से। और अब देखते हैं कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने पर ईमान लाने वाले कितने थे? 12। और उनके मुतल्लिक भी वो बार बार फरमा रहे हैं ईमान तुम्हारा कमजोर है, कम इल्मों, सुस्तो, बहुत कुछ उनके मुतल्लिक फरमाया। बल्कि एक को तो यहां तक कहता है कि तू शैतान है। पितरस जो सबसे बड़ा हवारी था, उसके मुतल्लिक खुद मसीह ने गवाही दी है कि वो शैतान है। उसको कहा शैतान दूर हो मुझसे। तो ये फल हैं। लेकिन उसके मुकाबले पे गुलाम अहमद, हजरत मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी अलैहिस्सलाम ने जब वो फौत हुए हैं तो लाखों मानने वाले थे उनके। और एक जलसे में पूछा गया कि लोग पूछते हैं कि मिर्जा गुलाम अहमद को मानने के बाद तुम में क्या तब्दीली आई है, गवाही दो।
کہ کیا خدا تم سے ہم کلام ہوتا ہے کہ نہیں؟ تو سب نے بلا مبالغہ ہاتھ اٹھائے کہ ہاں ہم سے خدا کا ہم کلام ہوتا ہے۔ محترم یہ ہے پھل۔ دیکھنا تو یہ ہے کہ ان کے ماننے والوں میں کوئی تبدیلیاں آئی ہیں یا نہیں آئی۔ آج دنیا گواہ ہے اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے 150 سال ہو گیا ہے کہ حضرت مرزا صاحب نے اپنے ماننے والوں میں عجیب طرح کی تبدیلیاں پیدا کی ہیں۔ ایک سکھ لکھتا ہے کہ میرا یقین ہے کہ تمام جو ہیں مرزا صاحب کے ماننے والوں کو قتل کر دیا جائے، جو آخری بچے گا، اور اس کو کہا جائے کہ یہ دیکھیں لاشیں پڑی ہیں۔ ایک مفتون سنگھ اس کا نام ہے، بڑا معروف اخبار اس کا تھا، ایک ریاست اس کا وہ ایڈیٹر تھا، تو اس نے یہ گواہی دی، میں سارے حوالے لگا دوں گا۔ اگر آخری شخص رہ جائے احمدیوں میں سے تو اس کو یہ کہا جائے کہ تجھے بھی قتل کر دیا جائے گا، تو وہ کہتا ہے یقیناً وہ قتل ہو جائے گا لیکن ایمان سے نہیں ہٹے گا۔ وہ یہ ہے وہ پھل جو حضرت مرزا صاحب نے پیدا کیے ہیں۔ تو پھر وہ یہ کیوں نہ کہیں کہ اس سے بہتر غلام احمد ہے۔ پھر آج لوگ اقرار کر رہے ہیں، شدید ترین مخالف یہ مفتی مبشر صاحب، ان کی ویڈیو موجود ہے، وہ کہہ رہے ہیں کہ احمدی تم سے زیادہ تقوی شعار ہیں، احمدی تم سے زیادہ عبادت گزار ہیں، احمدیوں میں اتحاد ہے۔ محترم یہ سب برکات پیارے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو ایسا غلام عطا کیا کہ جس نے یہ تبدیلی پیدا کی۔ جی حضرت مرزا صاحب فرماتے ہیں یہ روحانی خزائن کی جلد نمبر 20 میں حوالہ اگر کوئی چاہے گا تو میں بھیج دوں گا کہ اگر میرے اعمال پہاڑوں کے برابر بھی ہوتے، اگر میرے اعمال پہاڑوں کے برابر بھی ہوتے اور میں آج صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اتباع کرنے والوں میں سے نہ ہوتا تو وہ اعمال میرے منہ پر مار دیے جاتے۔ یہ سب برکات میرے پیارے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہیں۔ اسی لیے انہوں نے فرمایا ہے کہ اس سے بڑھ کر غلام احمد ہے۔ اس میں کوئی شک و شبہ ہے؟ میں نے مختصراً بیان کر دیا ہے۔ اگر کسی وقت موقع ملے اور آپ اجازت دیں تو میں 1 گھنٹہ تک اس موضوع پر آپ کی خدمت میں درخواست بیان کر سکتا ہوں اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے کہ جو انہوں نے فرمایا ہے بالکل ٹھیک فرمایا ہے۔ اب محترم میں اس سے اگلی جو وہ آگے رہ گیا، اس پہ سوال تو چھوٹا ہوتا ہے لیکن جواب جو ہے بڑا۔ انہوں نے کہا جی انہوں نے مردے زندہ کیے ہیں۔ محترم ہمارے نزدیک وہ روحانی مردے تھے جو زندہ کیے ہیں، کیونکہ قرآن اور بائبل دونوں اس بات پر متفق ہیں کہ جو مر جائے وہ دوبارہ اس دنیا میں زندہ ہو کے نہیں آ سکتا۔ اور میں اس کے حوالے دے دیتا ہوں، سورہ مومنون، سورہ یاسین آیت نمبر 32، آیت نمبر 51، سورہ المومنون آیت نمبر 101، سورہ زمر آیت نمبر 43، سورہ المومنون آیت نمبر 16-17 اور سورہ انعام آیت نمبر 28۔ ان سب مقامات پر یہ لکھا ہے کہ جو مر جائے وہ اس دنیا میں واپس نہیں آ سکتا۔ اس کے علاوہ ایک بڑی مستند حدیث ہے جس سے پتہ چلتا ہے کہ جو مر جائے وہ زندہ ہو کے واپس نہیں آ سکتا۔ وہ میں حدیث پڑھ دیتا ہوں، اس کے بعد پھر اگلے اس پہ جائیں گے جو باقی انہوں نے ان کے موضوعوں کا ذکر کیا ہے، انشاءاللہ اس کی بات کریں گے۔ یہ جناب حدیث اس طرح ہے، اور یہ آئی ہے ترمذی میں، مشکات میں، باب جامع المناقب، کہ اللہ تعالیٰ نے شہید جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے باپ کو فرمایا کہ کوئی آرزو کر۔ اس نے کہا اے میرے رب مجھے دنیاوی زندگی بخش کہ تیرے راستہ میں دوبارہ قتل کیا جاؤں۔ فرمایا کہ یہ تو میرا قانون ہے
ہو چکا کہ یہاں سے دنیا کی طرف نہیں لوٹیں گے۔ تو دیکھیں پہلے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ کوئی آرزو کر، کوئی خواہش کر۔ جب انہوں نے یہ خواہش کی کہ میں چاہتا ہوں کہ میں پھر واپس جاؤں اور تیری راہ میں شہید ہوں، تو اللہ نے فرمایا یہ تو میں قانون بنا چکا ہوں۔ کس کا مطلب ہے اللہ تعالیٰ اپنے بنائے ہوئے قانونوں کو نہیں توڑتا۔ اسی طرح ایک اور حدیث ہے، ذرا محترم ایک اور حدیث ہے کہ ایک آدمی فوت شدہ کے متعلق صحابہ نے عرض کیا آن صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں دعا فرمائیں کہ یہ زندہ ہو جائے، تو آپ نے فرمایا تمہیں چاہیے کہ اب اس کے لیے دعائے مغفرت کرو اور دفن کر دو۔ تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ آن صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک فوت شدہ کے متعلق یہ کہیں کہ اس کے لیے دعائے مغفرت کرو اور باقی انبیاء جو ہیں وہ مردے زندہ کرتے پھریں، کیونکہ اللہ تعالیٰ انبیاء کو مردے زندہ کرنے کے لیے نہیں بھیجتا۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ اگر بائبل کے حوالہ سے دیکھیں کہ جو واقعات لکھے انہوں نے مردے زندہ کیے، تو میرے بھائی اس کا مطلب ہے کہ باپ بیٹے میں بنتی نہیں تھی۔ باپ تو کسی کو مارتا تھا اور بیٹا زندہ کر دیتا تھا، باپ مارتا تھا اور بیٹا زندہ کر دیتا تھا۔ کیا یہ ماننے والی بات ہے کہ باپ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بصیت بیٹے کے جیسا کہ بائبل میں لکھا ہے وہ باپ کے جو عمل ہے اس کی خلاف ورزی کریں اور اس کے ساتھ ہی جھگڑا لگا کے بیٹھ جائیں کہ تو مارتا جا میں زندہ کرتا جاؤں گا؟ ہے کوئی بات ماننے والی؟ جی آگے پھر لکھا ہے جی وہ پرندے پیدا کرتے تھے۔ محترم یہ بھی دیکھیں قرآن میں تضاد نہیں ہو سکتا۔ اللہ تعالیٰ سورہ حج میں فرماتا ہے کہ سورہ حج ہے آیت نمبر ہے 73 بسم اللہ سمیت، میں وہ پڑھ دیتا ہوں۔ 22ویں سورت ہے اور آیت نمبر ہے 73 بسم اللہ سمیت۔ وہ محترم اس طرح ہے، جی پہلے میں پھر وہ دیکھتا ہوں سورہ نحل آیت نمبر 21-22 ہے۔ اس میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے معبودان باطلہ کے متعلق کہ وہ لوگ جن کو اللہ تعالیٰ کے علاوہ پوجا جاتا ہے ان کے متعلق دیکھیں کیا اللہ تعالیٰ فرماتا ہے۔ جی سورہ نحل 16ویں سورت ہے آیت نمبر 21 اور 22 لکھا ہے جن کو وہ اللہ کے سوا پکارتے ہیں وہ کچھ پیدا نہیں کرتے جبکہ وہ خود پیدا کیے جاتے ہیں۔ اور سورہ حج میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جن کو اللہ کے سوا پکارا جاتا ہے وہ ایک مکھی بھی پیدا نہیں کر سکتے، بلکہ اگر مکھی ان کا کچھ لے کے بھاگ جائے تو وہ بھی جو ہے وہ اس سے واپس نہیں لے سکتے۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کے علاوہ پوجا جاتا ہے تو ان کے متعلق تو خدا فرماتا ہے کہ وہ کچھ پیدا نہیں کر سکتے اور قرآن میں تضاد نہیں ہو سکتا۔ تو یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اس سے مراد محترم یہ ہے روحانی زندگی، روحانی مردے زندہ کرنے کی بات ہے، نہ کہ جسمانی۔ اور خود بائبل جو ہے اس پر گواہ ہے کہ انہوں نے روحانی مردے زندہ کیے۔ اور حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے متعلق بھی سورہ انفال میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جب یہ تمہیں زندہ کرنے کے لیے بلائے تو اس کی طرف جاؤ۔ یعنی حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سب سے بڑھ کر روحانی مردے زندہ کرنے والوں میں سے ہیں۔ اب میں حوالے دیتا ہوں کہ بائبل میں جو روحانی مردے ہیں ان کو بھی مردہ ہی کہا گیا ہے۔ سب سے پہلے یہ ہے کہ ایک شخص آیا مسیح کے پاس اور اس نے حضرت مسیح پر ایمان لے آیا وہ شخص، اور انہوں نے فرمایا کہ میرے ساتھ ہو لے، یعنی جب ہم تبلیغ کا کام کر رہے ہیں تم بھی ہمارے ساتھ تبلیغ کا کام کرو۔ تو وہ کہتا ہے میرا باپ فوت ہو گیا ہے تو میں پہلے اس کو جو ہیں وہ دفن کر رہا ہوں تو پھر میں آپ کی طرف آتا ہوں۔ تو انہوں نے اس سے فرمایا کہ مردوں کو مردے دفن کرنے دو۔ متی باب 8 آیت نمبر 22۔
लूका बाब 9 आयत नंबर 60। तो इसका मतलब है कि वो बाकियों को जो उन पर ईमान नहीं लाए थे मुर्दे समझते थे, और उन लोगों को जिंदा उन्होंने किया। जब वो उन पर ईमान ले आता था तो वो जिंदा हो जाता था। और भी हवाले हैं। रूमियों बाब 6 आयत नंबर 2 में लिखा है, रूमियों खत है उसका अपना पौलुस का, कि लिखा है कि गुनाह के एतबार से तुम मुर्दा थे, मगर अब तुम जिंदा हो गए हो मसीह पर ईमान लाने की वजह से। यही मजमून रूमियों बाब 6 आयत नंबर 10-11 में है। इसी तरह यही मजमून जो है वो किलसियोन बाब 2 आयत नंबर 13 में है कि गुनाहों के सबब से मुर्दा थे, कसूरों के सबब से मुर्दा थे, नामख्तूनी के सबब से मुर्दा थे, अब मसीह पर ईमान लाने की वजह से तुम जिंदा हो गए। किलसियोन बाब 2 आयत 13, इफ्सियोन बाब 2 आयत 1 और इफ्सियोन बाब 2 आयत 5। तो मोहतरम ये रूहानी मुर्दे हैं जो वो जिंदा करते थे, क्योंकि बाइबल भी इस बात पर गवाह है कि जो मुर्दे जो मर जाएं वो जिंदा नहीं हो सकते। बाइबल का हवाला देता हूं और फिर आगे चलते हैं। ये देखें जी, बाइबल में भी लिखा है कि जो मर जाए वो जिंदा नहीं होता। एक ये देखें जी, ये देखें लिखा है जी, लेकिन इंसान मरकर पड़ा रहता है, बल्कि इंसान दम छोड़ देता है और वो फिर वो कहाँ रहा। जैसे झील का पानी मौकूफ हो जाता है और दरिया उतरता है और सूख जाता है, वैसे आदमी लेट जाता है और उठता नहीं। जब तक आसमान टल न जाए वो बेदार ना होंगे और ना अपनी नींद से जगाए जाएंगे। जब तक आसमान टल न जाए वो बेदार ना होंगे और ना अपनी नींद से जगाए जाएंगे। ये एक मुहावरा है कि ना आसमान ने टलना है ना वो जिंदा होंगे। तो मोहतरम बाइबल भी इस पर गवाह है कि जो मर जाए वो जिंदा नहीं हो सकता। इसलिए अगर ये माना जाए कि उन्होंने जिस्मानी मुर्दे जिंदा किए हैं तो मानना पड़ेगा कि बाइबल में तजाद है, और इसी तरह कुरान में भी। जहां तक इनकी अंजील नवीसों की बात है, उन्होंने तो बड़ी ऐसी बातें छोड़ दी हुई हैं जिनको कोई वजूद ही नहीं है। मैं सिर्फ एक हवाला देने पर इक्तफा करूंगा और मैं सबूत मांगूंगा बाइबल के मानने वालों से कि वो बताएं कि ये वाकया तारीखी लिहाज से इसका कोई सबूत है। मैं उसकी पहले हवाला लगा लूं, फिर मैं पूछता हूं जी। मोहतरम लिखा है कि यीशु ने फिर बड़ी आवाज से चिल्लाकर जान दे दी। मती बाब 28 आयत नंबर 50 से शुरू होता है। और मुकद्दस का पर्दा ऊपर से नीचे तक फटकर 2 टुकड़े हो गया और जमीन लर्जी और चट्टानें तिड़क गईं और कब्रें खुल गईं। इसका मैं हवाला मांगता हूं कि तारीख की किसी किताब से इसका हवाला मिल सकता है क्या? कब्रें खुल गईं और बहुत से जिस्म उन मुकद्दसों के जो सो गए थे जी उठे, और उसके जी उठने के बाद कब्रों से निकलकर मुकद्दस शहर में गए और बहुतों को दिखाई दिए। मेरे भाई, इतना बड़ा वाकया हो जाए, मुर्दे जिंदा होके शहर में आ जाएं, अपने अजीजों अकारब को मिलें, अपने घरों में जाएं, कोई इसकी शहादत मिलती है तारीख से? उस दौर के तारीखी वाकया सब दर्ज हैं। यहूदी जो तारीखदान है उसने किताबें लिखी हैं, ज्यूश एंटीक्विटी और भी उसकी किताबें, उसने पूरी हदीस पूरी जो जमाना की तारीख लिखी है। और भी मुअर्रख हैं जो यहूदी नहीं है, रोमन मुअर्रख, उन्होंने भी जिक्र किया है, लेकिन कोई सबूत दे सकता है इस बात का? तो मैंने ये हवाला इसलिए पेश किया है कि इस तरह की बातें जो हैं वो बाइबल में लिखी हुई हैं, बस ऐसे ही। दूसरी बात ये है मोहतरम, अगर मसीह ने ये मोजज़े दिखाए हैं तो फिर मसीह ने एक पैमाना मुकर्रर किया है मोजज़ों को परखने का। ये मैं अपनी तरफ से नहीं कहता, खुद मसीह ने वो पैमाना मुकर्रर किया है, और वो पैमाना ये है कि मसीह फरमाते हैं, मैं तुमसे सच कहता हूं, बाब 14 यूहन्ना की इंजील बाब 14
آیت نمبر 12، میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ جو مجھ پر ایمان رکھتا ہے یہ کام جو میں کرتا ہوں وہ بھی کرے گا، یہ کام جو میں کرتا ہوں وہ بھی کرے گا، بلکہ ان سے بھی بڑے کام کرے گا، کیونکہ میں باپ کے پاس جاتا ہوں۔ تو محترم انہوں نے ایک پیمانہ مقرر کر دیا ان کے معجزوں کو پرکھنے کا۔ انہوں نے کہا کہ جو مجھ پر ایمان لاتا ہے وہ یہ سارے کام کرے گا، بلکہ اس سے بھی بڑے کرے گا۔ تو ہے کوئی مسیحی جو مردے زندہ کر سکتا ہو؟ ہے کوئی مسیحی جو پرندے پیدا کر سکتا ہو؟ اگر ہے تو آئے سامنے، یا وہ یہ مانے کہ میں ایماندار نہیں ہوں اور اس کی جو ایماندار نہیں ہے اس کی نجات ہی نہیں ہوگی۔ تو پھر لوگوں کو کیوں دعوتیں دی جاتی ہیں کہ مسیح کو مان لو تمہاری نجات ہوگی؟ پہلے اپنا ایمان تو ثابت کریں۔ تو ہے کوئی مسیحی جو خود مسیح نے مقرر کیا ہے یہ پیمانہ پرکھنے کا اپنے معجزوں کو، کہ جو مجھ پر ایمان لاتا ہے وہ یہ سب کام کرے گا بلکہ اس سے بھی بڑے کام۔ تو اگر ہے کوئی مسیحی تو آئے میدان میں، پھر ہم مان لیں گے کہ انہوں نے مردے بھی زندہ کیے اور انہوں نے پرندے بھی پیدا کیے، ورنہ یہ سب روحانی باتیں ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ مسیح کے متعلق لکھا ہے خود بائبل میں میرے بھائی لکھا ہے کہ وہ تمثیلوں میں کلام کرتے تھے۔ تو جہاں یہ ذکر ہے مردے زندہ کرنے کا اور پرندے پیدا کرنے کا، وہ مسیح کا کلام ہے۔ قرآن کھول کر دیکھ لیں بے شک۔ یہ جناب متی کی انجیل ہے، باب نمبر 13 ہے، میں یہ لگا دیتا ہوں۔ جی باب نمبر 13 ہے، آیت نمبر 35 ہے، بلکہ پہلے سے پیش گوئی موجود تھی کہ وہ تمثیلوں میں کلام کر۔ جی محترم لکھا ہے یہ سب باتیں یسوع نے بھیڑ سے تمثیلوں میں کہیں، اور بغیر تمثیل کے وہ ان سے کچھ نہ کہتا تھا، تاکہ جو نبی کی معرفت کہا گیا تھا وہ پورا ہو کہ میں تمثیلوں میں اپنا منہ کھولوں گا، میں ان باتوں کو ظاہر کروں گا جو بنائے عالم سے پوشیدہ رہی ہیں۔ تو دیکھیں وہ لکھا ہے کہ وہ تمثیلوں کے بغیر کچھ نہ کہتا تھا۔ تو یہ مسیح کا کلام ہے، پڑھ کے بے شک دیکھ لیں۔ تو تمثیلی کلام میں وہ تمثیل ہوتی ہے، یعنی روحانی مردے زندہ کیے انہوں نے، روحانی پرندے پیدا کیے جو پہلے مٹی تھے، بعد میں بلند پرواز پرندے بن گئے روحانی۔ وہ بھی بائبل کے مطابق نہیں ہے، قرآن کے مطابق تو ان سے اللہ تعالی ہم کلام ہوتا تھا ان کے حواریوں سے، لیکن بائبل میں نے پہلے بھی بتایا ہے کہ سب چھوڑ کر بھاگ گئے۔ موازنہ تو ہو رہا ہے بائبل اور قرآن کا، کہ بائبل ان کی شان کیا بیان کرتی ہے حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی، اور قرآن ان کی کیا شان بیان کرتا ہے۔ اور مسیحی حضرات میرے بھائی جو ہیں وہ بجائے کہ ممنون ہوں قرآن کے، الٹا کہتے ہیں کہ یہ جھوٹا ہے، یہ خدا کا کلام نہیں ہے، نعوذ باللہ من ذالک، حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جھوٹے ہیں۔ انشاءاللہ میں آئندہ پروگرام میں بتاؤں گا کہ اس کی وجہ کیا ہے جو یہ مسیحی حضرات بیان کرتے ہیں کہ مسیح کی فضیلت اس لیے ہے کہ اس کی بیوی نہیں تھی یا اس کی جنگیں نہیں تھی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کی کتابوں میں یہ پروپیگنڈا کیا گیا ہے، نعوذ باللہ من ذالک، کہ حضرت رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہیں وہ زیادہ شادیاں کرنے کی وجہ سے اس قابل نہیں تھے۔ اگر لکھا ہے کہ اگر آج کے دور میں وہ شخص ہوتا، تو ایسا کوئی شخص ہوتا تو اس کے پاس کوئی نہ بیٹھتا، یہاں تک لکھا ہوا ہے۔ میں اپنے مسلمان بھائیوں سے درخواست کرتا ہوں کہ دیکھیں، انہوں نے کہ میں ابھی حوالے لگاتا ہوں، اب چونکہ تقریباً 1 گھنٹہ 20 منٹ ہو گئے ہیں، تو ظاہر ہے سننے والوں کی، میں تو 2 گھنٹے بھی اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے بات کر سکتا ہوں، لیکن سننے والے جو ہیں ان کے بھی وقت کا ہم نے خیال رکھنا ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ جو آئندہ ان کے سوالات ہیں وہ میں آئندہ وقت میں اس کا میں جواب دوں گا۔ اب میں صرف 3 حوالے لگا دیتا ہوں کہ جو مسیحی مصنفین ہیں، مسیحی اسکالرز ہیں، انہوں نے ہمارے پیارے آقا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے متعلق کیا دل خراش اعتراضات کیے ہیں، اور ان کے متعلق کیسے کیسے بیان، اور خدا کی قسم رونا آتا ہے، دل دکھتا ہے کہ
یہ مسیحی حضرات ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر کیسے حملے کرتے ہیں، اور ہمارے جو بھائی ہیں مسلمان وہ ان کا جو ہیں ان کی غیرت جو ہے، میں کوشش کروں گا کہ ان کی غیرت جاگے اور وہ خیال کریں کہ یہ دیکھیں یہ ہیں وہ مسیحی، اور قرآن کہتا ہے کہ یہ مسیحی جو ہیں وہ اس وقت تک آپ سے راضی نہیں ہوں گے جب تک ان کے مذہب میں شامل نہ ہو جاؤ گے. تو اگر ان کو راضی کرنا ہے تو پھر ان کے مذہب میں شامل ہو جائیں. اب میں آخر میں ہاں جی ٹھیک ہے، وہ میں لگاتا ہوں حوالے 3، اور وہ دوست پڑھ لیں جو خیالات ہیں مسیحی حضرات کے ہمارے پیارے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے متعلق، اور پھر میں اجازت چاہوں گا. محترم، یہ مولانا رحمت اللہ صاحب کرانوی کی کتاب ہے ازالہ اوہام، اس میں انہوں نے حوالہ دیا ہے کتاب کا نام ہے اثبات رسالت عیسیٰ مسیح، اور اس میں لکھا ہوا ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شادیوں کی وجہ سے ان پر جو اظہار خیال کیا ہے ان لوگوں نے، میں تو پڑھ بھی نہیں سکتا، دوست پڑھ لیں. یہ وہ بزرگ ہیں جو مرزا صاحب سے پہلے کے ہوئے ہیں، انہوں نے اس کتاب کا حوالہ دیا ہے، اور جو لکھا ہے آپ پڑھیں کہ ان کے کیا خیالات ہیں ہمارے پیارے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے. اب میں دوسرا دو تین حوالے اور ہیں وہ بھی لگا دیتا ہوں. محترم، یہ وحی محمدی کتاب ہے، رشید رضا صاحب جو مصری عالم ہوئے ہیں انہوں نے تفسیر بھی لکھی ہے، تفسیر المنار. اس میں بھی دیکھ لیں کہ انہوں نے کیا لکھا ہے کہ مسیحی جو ہیں ان کی اسلام دشمنی کے بارے میں جو انہوں نے لکھا ہے وہ بھی دوست پڑھ سکتے ہیں، اور پھر اپنے خیالات کا اظہار کریں کہ کیا بیک گراؤنڈ ہے ان لوگوں کی یہ بات کہنے کی کہ مسیح پاک ہے کیونکہ انہوں نے جنگ نہیں کی، اور مسیح پاک ہے اس لیے کہ انہوں نے شادی نہیں کی. پھر آپ کو اصل پتہ چلے گا کہ اس کے پیچھے کیا راز چھپا ہوا ہے. یہ محترم، یہ ایک مسیحی مصنف ہیں، ان کی کتاب ہے، اور اس میں انہوں نے موازنہ کیا ہوا ہے حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اور مسیح کا. یہ بھی پڑھ لیں، اس میں کیا کیا گل کھلائے ہیں.
محترم یہ پادری عمادالدین صاحب کی کتاب ہے تعلیم محمدی. اس میں انہوں نے لکھا ہے نعوذ باللہ من ذالک کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہیں وہ جنگی لٹیرے تھے. باقی چیزیں بھی پڑھ سکتے ہیں جو ان کی ازواج مطہرات پر اعتراضات کیے ہیں وغیرہ وغیرہ، لیکن میں سمجھتا ہوں آج کی نشست میں اتنے حوالے کافی ہیں. انشاءاللہ باقی آئندہ اگر اب کسی نے کوئی سوال کرنا ہو تو میں حاضر ہوں. بہت بہت شکریہ، بہت جزاک اللہ محترم میر لطیف صاحب، آپ نے جو بھی حوالہ جات پیش کیے ہیں. محترم پاسٹر احمد گل صاحب ویسے بھی ماشاءاللہ اپنے کام میں کسی میں مصروف ہو گئے تھے، بہرحال وہ اویلیبل ٹائم پر سن لیں گے اور جو کچھ ہو انہیں کہنا ہوگا انشاءاللہ اگلی کسی نشست میں بیان کر دیں گے. آج لگ بھگ 1.5 گھنٹہ ہو گیا ہے سر، تو آپ نے جو بھی پوائنٹس نوٹ کرائے اس کے لیے بہت شکریہ، بہت جزاک اللہ سر. کوئی دوست سوال کرنا چاہیں، ان کا کیا نام ہے، اپنے میرے مسیحی دوست وہ تشریف لائے ہیں، وہ اگر کوئی سوال کرنا چاہیں تو میں حاضر ہوں. جی شفیع صاحب پلیز، اگر آپ کا کوئی سوال ہو یا کسی اور کا کوئی سوال ہو تو میں حاضر ہوں. جی زاہد شفیع صاحب محترم میں حاضر ہوں، اگر آپ کا کوئی سوال ہو تو ضرور کریں. ہاں جی امیر لطیف صاحب کی حال ہے؟ تہاڈا تے او حال ہے، وڈی بیبے نو بلاؤ چولاں چ کھے پائے، کھچڑی تے پکائی ہے پر کوئی سمجھ نہیں آئی. تسی تے پوری یونیورسٹی کھول دیتی، سمجھ ایک گل تے نہیں آئی. میں اب غلط بات نہیں کہوں گی، بہرحال آپ کی حالت جو ہے نا، بس میں کیا کہوں، بری بات ہے. آپ بڑے بھائی ہیں، بہرحال آپ کے اندر نا ابلیس ہے، ابلیس. کلام میں لکھا ہے خبردار خبردار، جھوٹے لوگ آئیں گے، جھوٹے مسیح آئیں گے اور کہیں گے ہم مسیح ہیں. خبردار، یہ سنے تو سانو پہلے دس دیتا ہے. تہاڈا کی گل کرنی ہے؟ جاؤ جا کے ریسٹ کرو تے قبر دی تیاری کر لو، یسو تے ایمان لے آؤ، چنگے رہو گے. نہیں تے پھر جڑے اتنے تہانوں ڈنڈے پینے نے نا، وہ بڑی مشکل ہو جانے گے. جی محترم کوئی سوال ہو تو پلیز ضرور کریں. السلام علیکم میر لطیف صاحب، میرا 2 سوال ہے، 2 طریقے کے. پہلا ایک ہوتا ہے کہ کہیں میں نے سنا تھا کہ عیسیٰ علیہ السلام کن باذن اللہ بول کر کے زندہ کرتے تھے، تو وہ جسمانی طریقے پہ زندہ کرتے تھے یا روحانی طریقے پہ زندہ کرتے تھے کن باذن اللہ بول کر؟ کیونکہ جہاں تک میں نے سنا ہے کہ جسمانی طریقے پہ زندہ کرتے تھے، اور اس آڈیو میں آپ نے بولا کہ وہ روحانی طریقے سے زندہ کرتے تھے، یہ آپ کا بولنا ہے. تو روحانی طریقے سے زندہ مطلب کیا روح کیا مرا ہوا رہتا ہے؟ میں نے تو کہیں سنا ہے کہ اگر ہم اگر ہیومن ہو یا پھر کوئی بھی زندہ چیز ہو، وہ مرتا ہے تو اس کی باڈی مر جاتی ہے، بٹ جو شول مرتا ہے، یہ میں آپ کے منہ سے فرسٹ ٹائم سن رہا ہوں. جہاں تک میں نے سنا ہے کہ آتمائیں تو وہ زندہ رہتی ہے. آپ اس کو تھوڑا سا ایکسپلین کریے. یہ میرا ایک سوال ہے کہ کیا روح بھی مرا ہوا رہتا ہے؟ یہ بڑا عجب سی ہو گئی ہے نا. جی میرا ایک سوال ہے، تسی میرے تو کیوں ڈردے ہو؟ ہیں مینوں یہ دسو، تسی ہے کون؟ احمدی ہو تے مسلمان ہو؟ تسی کون مینوں یہ دس دو بس. تے کدھروں آئے تے کدھر جانا جے؟ کدھروں پیدا ہوئے ہو؟ ہیں تے مرن تو بعد تانوں کیڑیاں نے کھانا ہے، تہاڈی روح کدھر جانی ہے؟ مجھے امید تو نہیں تھی کہ آپ کے کوئی اچھی بات نکلے گی، ویسے اسی امید کے برابر. کوئی بات کرنی ہوتی ہے محترمہ، کوئی علمی بات کیا کریں، کوئی سوال پوچھنا ہو تو کریں. وڈی بیبے تو آپ ہی ہیں، سب سے بڑی بیبے. جی پہلے میں پھر وہ دیکھتا ہوں سورہ ہے نحل آیت نمبر 21-22 ہے. اس میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے معبودان باطلہ کے متعلق کہ وہ لوگ جن کو اللہ تعالیٰ کے علاوہ پوجا جاتا ہے، ان کے متعلق دیکھیں کیا اللہ تعالیٰ فرماتا ہے. جی میرے بھائی سیم صاحب، میں نے گزارش کی ہے کہ اگر یہ مانا جائے کہ وہ جسمانی مردے زندہ کیا کرتے تھے
پہلی بات تو یہ ہے کہ قرآن میں اور بائبل میں پھر تضاد پیدا ہو جاتا ہے. قرآن اور بائبل دونوں اس بات پر متفق ہیں. میں نے حوالے بھی دیے ہیں اس میں، اگر آپ نے سارے سنے ہیں اور دیکھے ہیں تو آپ دیکھ سکتے ہیں. قرآن بھی کہتا ہے کہ جو مر جائے وہ اس دنیا میں واپس نہیں آ سکتا. حدیث کے بھی میں نے حوالے دیے ہیں، اور اسی طرح بائبل کے بھی حوالے دیے ہیں کہ جو مر جائے وہ اس دنیا میں واپس نہیں آ سکتا. تو اس لیے اگر یہ مانا جائے کہ انہوں نے جسمانی مردے زندہ کیے تھے تو پھر ماننا پڑے گا کہ قرآن اور بائبل جو ہیں وہ تضاد سے بھرپور ہیں، اور پھر وہ خدا کا کلام نہیں ہو سکتے، کیونکہ قرآن کہتا ہے کہ اگر اس میں تضاد ہوتا، یہ اگر خدا کا کلام نہ ہوتا تو اس میں تضاد ہوتا. دوسری بات یہ، میں نے 2 حوالے دیے ہیں، ایک جگہ سورہ نحل کا حوالہ دیا ہے، ایک سورہ حج کا حوالہ دیا ہے. سورہ حج میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جن کو خدا کے علاوہ پوجا جاتا ہے وہ تو ایک مکھی بھی پیدا نہیں کر سکتے، بلکہ مکھی اگر کچھ چھین کے لے جائے ان سے تو وہ بھی ان سے واپس نہیں لے سکتے. تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کہے کہ وہ پیدا نہیں کر سکتے اور ان کو بغیر خدا کے علاوہ پوجا بھی جائے اور وہ پھر جسمانی پیدا بھی کریں. اور دوسرا حوالہ دیا سورہ نحل کا، آیت نمبر 21-22. اس میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جن کو خدا کے علاوہ پوجا جاتا ہے وہ کچھ پیدا نہیں کر سکتے بلکہ وہ خود پیدا کیے گئے ہیں. تو اس لیے، اور پھر میں نے بائبل کے حوالے دیے ہیں کہ بائبل کہتا ہے کہ تم مردہ تھے روحانی طور پر، مسیح پر ایمان لانے کی وجہ سے تم زندہ ہو گئے. ایک شخص کو کہا کہ مردوں کو مردے دفن کرنے دو. جب اس نے اجازت کہی کہ میرا باپ فوت ہو گیا ہے، میں اس کو دفنا کے آپ کے ساتھ آتا ہوں، تو مسیح نے فرمایا کہ مردوں کو مردے دفن کرنے دو. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ مردے بھی روحانی مردے بھی ہوتے ہیں اور جسمانی مردے بھی ہوتے ہیں، اور ہر نبی جو ہوتا ہے وہ جسمانی مردے نہیں، روحانی مردے زندہ کرنے آتا ہے. حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے متعلق بھی اللہ تعالیٰ سورہ انفال میں فرماتا ہے کہ وہ روحانی مردے زندہ کرتے تھے. آج کے موضوع پر جو کوئی بھی بات پوچھنی ہو، کسی نے کوئی سوال کرنا ہو تو میں حاضر ہوں. وہاں لکھا ہوا ہے کہ باذن اللہ کوئی زندہ کر سکتا ہے، بغیر باذن اللہ کے نہیں کر سکتا. جب اللہ تعالیٰ نے قانون بنا دیا ہے، جب خدا تعالیٰ خود زندہ نہیں کر رہا کسی کو، تو باذن اللہ کیسے زندہ ہو سکتے ہیں؟ مجھے یہ بتا دیں. میں نے حدیث سنائی ہے کہ ایک صحابی کو خود خدا نے کہا کہ ہے تیری کو خواہش، مانگ، کیا مانگتا ہے؟ تو اس صحابی نے فرمایا کہ میں تو چاہتا ہوں کہ ایک دفعہ پھر دنیا میں جاؤں اور پھر تیری راہ میں شہید ہوں. تو اللہ تعالیٰ نے کہا یہ تو میرا قانون ہے. پھر ایک مردہ بچہ لایا گیا حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس اور اس کے متعلق عرض کی یا رسول اللہ اس کو زندہ کر دیں. حضرت نے فرمایا اس کے لیے مغفرت کرو، مغفرت کی دعا کرو اور اس کو دفنا دو. تو محترم باذن اللہ اگر زندہ کرنا ہوتا کسی کو تو حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بلکہ خود خدا سے بڑھ کر کون تھا جس کو زندہ کر سکتا تھا؟ لیکن نہ خدا نے زندہ کیا، نہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے زندہ کیا. یہی تو مصیبت اسلام پر ٹوٹی ہوئی ہے، اور یہی وجہ ہے کہ لوگ اسلام کو چھوڑ کے کرسچینٹی میں جا رہے ہیں. وجہ اس کی یہ ہے کہ آپ کے عقائد ایسے ہیں. صاحب کوئی بات نہیں پوچھنی، جزاکم اللہ. آج آپ نے پوسٹ مارٹم کر دیا ہے سارے مسائل کا، بہت اعلیٰ. اللہ تعالیٰ آپ کو بہترین جزا دے. ٹھیک ہے، آپ نے تو ایک سوال کا جواب دے دیا کہ قرآن اور بائبل میں ہے کہ فزیکلی زندہ نہیں کیا جا سکتا. اب یہ سورہ نحل جو بھی کچھ ہے، اور آپ نے دوسرا سوال کا جواب مجھے کلیئر نہیں کیا کہ آپ نے بولا کہ روحانی طریقے سے زندہ. تو وہ روحانی طریقہ کیا ہے؟ کیا انسان کی آتما مر جاتی تھی جس کو زندہ کرتے تھے؟ کیا یہ پاسبل ہے، یا ایسا کبھی انسان کی سوچ میں کبھی ہے؟ ایون ہم لوگ کوئی بھی ڈرامہ ہو، مووی ہو، کچھ بھی دیکھتے ہیں تو آتما زندہ رہتا ہے، کہیں بھٹکتا رہتا ہے، یا پھر یہ باڈی وہ باڈی میں اندر جاتا رہے، کچھ بھی وغیرہ وغیرہ ایکسیٹرا، اس سے ہم سے لینا دینا نہیں. لیکن جہاں تک ہم دیکھتے ہیں کہ باڈی مرتی ہے بٹ آتما زندہ رہتا ہے. مگر آپ بولے کہ روحانی طریقے سے زندہ،
جی یہ روحانی مردے کیسے زندہ ہوتے تھے؟ مطلب جہاں تک میں جانتا ہوں تو روح تو مرتا نہیں ہے، مرتی تو جسم ہے، تو آتما کو کیسے زندہ کیا جا سکتا ہے؟ یہ تھوڑا سا کہیں بھی یہ تھوری میں بڑھتا نہیں ہے یہ جی محترم، میں نے یہ حوالہ لگا دیا ہے، آیت نمبر 74 ہے، میں نے غلطی سے 76 بول دیا تھا اور دیکھ بھی 76 ہی رہا تھا، غلطی ہو گئی مجھے لکھنے میں۔ لکھا ہے یقیناً وہ لوگ جنہیں تم اللہ کے سوا پکارتے ہو ہرگز ایک مکھی بھی نہ بنا سکیں گے، خواہ وہ اس کے لیے اکٹھے ہو جائیں، اور اگر مکھی ان سے کچھ چھین لے تو وہ اس کو اسے چھڑا نہیں سکتے۔ کیا ہی بے بس ہے، ہائے 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 ہائے، کیا ہی بے بس ہیں یہ جن کو اللہ کے سوا پکارا جائے۔ تو اگر یہ مانا جائے کہ مسیح جو ہے وہ مردے زندہ کرتے تھے تو پھر ماننا پڑے گا کہ خدا کا یہ کلام غلط ہے، کیونکہ ان کو تو خدا کے علاوہ پوجا جاتا ہے اور یہی چیزیں ان کی خدائی کے ثبوت میں پیش کی جاتی ہیں۔ تو میں مسلمان بھائیوں سے درخواست کروں گا کہ وہ اپنے عقائد پر غور کریں کہ وہ قرآن کے خلاف ہیں، قرآن میں تضاد ثابت کرنے والے ہیں۔ میرے بھائی، جب کوئی شخص جو اس کی پیدائش کا مقصد ہے اس کو بھول جائے تو پھر زندہ ہی درگور ہوتا ہے، یعنی اس کو کہتے ہیں نا زندہ درگور، وہ روحانی طور پر مردہ ہی ہوتا ہے، کیونکہ جس مقصد کے لیے اس کو پیدا کیا گیا ہے وہ تو اس نے اچیو نہیں کیا، تو وہ اسی کو کہتے ہیں روحانی مردہ، یعنی جس کو یہ بھی نہ پتا ہو کہ میرے پیدائش کا مقصد کیا ہے، مجھے کیوں اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہے۔ انسان کو ایسے ہی نہیں اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا، اس کا ایک مقصد ٹھہرایا ہے، اور وہ مقصد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے جو اخلاق ہیں وہ انسان کو اپنانے چاہیے، اور اللہ تعالیٰ کے جو احکامات ہیں ان پر عمل کرنا چاہیے، اور خدا تعالیٰ کی جو مخلوق ہے اس کی محبت جو ہے اس میں ہونی چاہیے، وہ انسان میں۔ انسان کہتے ہی اس لیے ہیں اللہ کی محبت اور اللہ کی مخلوق کی محبت، تو محترم وہ مردہ ہی ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے کہ جو دلیل سے مر گیا وہ مر گیا، اور جو دلیل سے زندہ ہو گیا وہ زندہ ہو گیا۔ تو جو شخص یہی نہیں سمجھتا کہ میری زندگی کا مقصد کیا ہے اور اس کو پانے کی کوشش نہیں کرتا، وہ تو پھر جانوروں کی طرح ہے۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وہ جانوروں سے بھی بدتر ہیں وہ لوگ۔ تو اس لیے روحانی مردہ سے مراد یہ ہے کہ انسان اپنی زندگی کے مقصد کو بھول جائے اور اس کو پانے کے لیے جستجو نہ کرے۔ جی بہت بہت شکریہ آپ کی اس آڈیو کلپ کا۔ نہیں، میں تو ایک نیوٹرل بندہ ہوں، اور نیوٹرل ہونے کے ناطے میں ہر کسی سے سوال کرتا رہتا ہوں، جو مجھے کمفرٹیبل لگتا ہے تو ٹھیک ہے، ورنہ اگر جو نہیں لگتا ہے تو پھر سے میں کاؤنٹر سوال کر لیتا ہوں۔ ٹھیک ہے، آپ نے بولا کہ اس طرح کی باتیں کہ کس لیے پیدا ہوا ہے، کیا کام کے لیے ہوا ہے۔ اگر ایسا ہوتا تو اللہ تعالیٰ سب کو مسلمان پیدا کرتا، کیوں دوسرے ریلیجن پہ پیدا ہوتے ہیں لوگ؟ یہ بھی تک سوال آ کر کے کھڑا ہوتا ہے نا اس جواب کے اندر میں۔ یہ محترم بات یہ ہے کہ آپ اس کو نہیں پکارتے، لیکن اگر آپ اللہ کی صفات اس کو دیں گے تو وہ خدا بنانے والی بات ہے نا۔ اللہ تعالیٰ تو کہتا ہے کہ میں بے مثل ہوں۔ اگر اللہ بھی بنانا شروع کر دے، دوسرے لوگ بھی مخلوق بنانا شروع کر دیں، تو اللہ تعالیٰ بے مثل کیسے رہا؟ اللہ تعالیٰ تو مثال ہی کوئی نہیں ہے، اس کا کوئی شریک نہیں ہے، اس کے کاموں میں کوئی شریک نہیں ہے۔ آپ مجھے بتا سکتے ہیں عیسیٰ علیہ السلام نے جو پرندے پیدا کیے تھے ان کی نسل آپ کو پہچانتے ہیں؟ دیکھیں، جو صفات خدا تعالیٰ کی ہیں وہ اگر آپ ایک انسان کو دیں گے تو یہ ایسے ہی ہے جیسے اس کو خالق بنا لینا۔ خدا بھی خالق، وہ بھی خالق۔ خدا بھی پرندے پیدا کرتا ہے، وہ بھی کرتا ہے۔ خدا بھی مارتا ہے، وہ بھی مارتا ہے۔ خدا بھی زندہ کرتا ہے، وہ بھی زندہ کرتا ہے۔ تو پھر خدا میں اور اس میں فرق کیا رہا؟ مجھے یہ بتائیں گے؟ کسی کو خدا کی صفات دینا، چاہے وہ بت ہو، چاہے وہ ولی ہو، چاہے وہ رسول ہو، یہی وہ ہے چیز جس کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے معبودان باطلہ کو پوجنا۔
मतलब इंशाल्लाह आपको मैं इस मौजू पर मजीद नॉलेज हो, आप मुझे सिर्फ ये बता दें कि आप कौन कौन सी ज़ुबान जो है वो पढ़ सकते हैं, तो फिर मैं इंशाल्लाह आपको इस मौजू पर देखें। खुद बाइबल में उन लोगों को जो मसीह पर ईमान नहीं लाए मुर्दा कहा गया है, यानी वो रूहानी लिहाज से मुर्दा हैं, चलती फिरती लाशें हैं। ये मुहावरा है ना, चलती फिरती लाशें। उनमें जो स्पिरिट है वो खुदा को तलाश करने की स्पिरिट वो नहीं है। तो इंशाल्लाह मैं इस मौजू पर आप मजीद भी इंशाल्लाह इन्फॉर्मेशन देता रहूँगा, फिक्र ना करें। मैं जो भी आपका सवाल हुआ मुझे प्राइवेट में भी भेज सकते हैं। मोहतरम, मैंने ये साबित किया है कि हमारे प्यारे आका मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो हैं तमाम नबियों से अफजल हैं, और आपके नज़दीक ये झूठ है। मैंने ये साबित किया है कि अल्लाह ताला की सिफात जो हैं वो किसी इंसान को नहीं दी जा सकती, और आपके नज़दीक ये झूठ है। मैंने ये साबित किया है कि अल्लाह ताला के तमाम अंबिया पाक हैं, और आपके नज़दीक ये झूठ है। मैंने ये साबित किया है कि अल्लाह ताला के कलिमात इतने ज़्यादा हैं कि अगर उनको सारे जो दरख्त हैं वो कलम बन जाएं और सारे समुंदर स्याही बन जाएं, फिर भी उनका जिक्र ख़त्म नहीं होता। आपके नज़दीक ये झूठ है, यानी मसीह अकेले कलिमा नहीं है, बल्कि अल्लाह ताला के कलमात बहुत ज़्यादा हैं। मैंने ये साबित किया है कि सिर्फ यीशु मसीह खुदा की रूह नहीं है, रूह अल्लाह नहीं है, उनके अलावा तमाम अंबिया अल्लाह ताला की रूह हैं, और आपके नज़दीक ये झूठ है। तो मुझे ये बता दें फिर सच क्या है। जी शुक्रिया। बाइबल पे बताया गया है चलते फिरते लाश है, तो कुरान में भी क्या वही बताया गया है कि चलते फिरते लाश, या कुरान में कुछ और बताया गया है? आसन अली हुसनैन अली साहिब, अगर अब भी आपकी तसल्ली ना हुई हो तो आप प्लीज़ आप भी मेरे से 1-to-1 बात कर सकते हैं। सिर्फ ये बता दें किस मौजू पर बात करना चाहेंगे आप। क्या आप के सवाल की मुझे समझ नहीं आई, किसके मुतालिक फरमाया गया है चलते फिरते लाश? और दूसरी बात मेरे भाई मैंने ये बताई है कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के बारे में बाइबल में ये लिखा है कि वो तमसीली कलाम करते थे, जो भी कहते थे तमसीलों में कहते थे। तो जब आप देखें तमसीलों में, तो तमसीली कलाम में जो मुर्दा कहा जाता है वो ज़ाहरी मुर्दा के तो जिंदा नहीं मुर्दा कहा जाता, जो ज़ाहरी तौर पर मर गया हो। तमसीली कलाम में उसी को मुर्दा कहा जाता है जो रूहानी तौर पर मुर्दा हो। वो भी मैंने हवाला दिया, मुझे भूल गया था, तो ये भी रख। लेकिन वो जो कुरान के बारे में आपने सवाल किया मुझे नहीं समझ आई है, प्लीज़ उसको ज़रा दोबारा दोहराएं, मतलब ज़रा वजाहत करेंगे क्या आप पूछना चाहते हैं। जज़ाक मोहतरम, आपको भी दावत है कि आप कोई मौजू मुकर्रर कर लें और मुझे बताएं क्या मौजू आप मुकर्रर करना चाहते हैं, ताकि फिर उसके मुताबिक फिर आप पर बात की जाए। मुझे इल्म है आपने सिर्फ चंद इतराज़ात ही करने हैं। अब मैंने कहा है आज के जो उन्वान है उस पर अगर आपका कोई सवाल है तो वो करें। जी, आपने फरमाया कि जो बाइबल में फरमाया गया है कि रूहानी तरीके से लोगों को जिंदा किया गया, जो चलती फिरते लाश है, जो किसी काम के नहीं थे, उन्हें सही रास्ते पर लाया गया है। ये बाइबल अकॉर्डिंग, कुरान अकॉर्डिंग क्या बताया गया है इस बारे में? क्या कुरान में भी यही है कि वो रूहानी तरीके से जिंदा करवाए? जी मोहतरम, बगैर दलील के तो बात नहीं होनी चाहिए। कौन सा मैंने झूठ बोला है? मैंने तो बताया है क्या क्या मैंने बोला है। उसमें से जो झूठ है आप मुझे बता दें। क्या मसीह के अलावा बाकी नबी पाक नहीं है? क्या मसीह के अलावा बाकी नबी जो हैं अल्लाह ताला के कलिमा नहीं है? क्या मसीह के अलावा बाकी अंबिया जो हैं वो अल्लाह ताला की रूह नहीं है, वो रूह अल्लाह नहीं है? बताएं इनमें से कौन सी बात झूठी है। चंद बातें मैंने आपकी खिदमत में अर्ज की हैं, पहले ये बता, इसका जवाब दे दें कि इनमें से कौन सी बात झूठी है। जी मेरे मोहतरम, मिर्जा साहब की सीरत के मुतल्लिक आपका जब जी चाहे हमसे गुफ्तगू करें, ठीक है? कि मिर्जा साहब जो हैं क्या वो सच्चे इंसान हैं? क्या मिर्जा साहब ने जो लिखा है वो सच लिखा है? क्या नबी इस तरह लिखते हैं जिस तरह मिर्जा साहब लिख के गए हैं? हिम्मत करें,
जब आपका जी चाहे हम मैं समझा आपकी बात। देखें कुरान करीम में अल्लाह ताला फरमाता सूरा अनफाल में, हाँ हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अंदर सूरा अनफाल है आयत 8वीं सूरत, कि जब ये रसूल तुम्हें बुलाए जिंदा करने के लिए तो इसकी तरफ जाओ। तो इसका मतलब है कुरान भी वही मजमून बयान करता है। मैं इसका हवाला लगा देता हूँ। जी, आपने इस ऑडियो में बताया कि बाइबल में लिखा गया है जो लोग मसीह पे ईमान नहीं ले आए वो लोग मुर्दा है। क्या यही बात कुरान में लिखा है? सही। इसका अगर आपको इंग्लिश हवाला मिलता है तो थोड़ा सा लगा दें, या फिर उर्दू मिलता है तो उर्दू से मेरा कुछ काम नहीं बनने वाला है, इंग्लिश है तो लगा दें, मेहरबानी। जी मोहतरम, मैंने अर्ज किया है कि यही बात कुरान में हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान लाने वालों के मुतालिक लिखा है कि वो जानवरों से बदतर हैं, वो जानवरों से बदतर हैं। हर किताब का अपना एक अंदाज होता है बात करने का। तो मैं अभी वो हवाला लगाता हूँ जिसमें यह जिक्र है कि हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी मुर्दे जिंदा करते थे, लेकिन वहाँ मुराद यही है कि वो रूहानी मुर्दे जिंदा करते थे। मैं अभी हवाला ढूंढ लूँ फिर मैं आपकी खिदमत में वो लगा देता हूँ। ये सूरा अनफाल है, मैं सिर्फ आयत ढूंढ रहा हूँ। मैं इंग्लिश हवाला ही लगाऊंगा, पहले मैं ज़रा प्लीज़ ढूंढ लूँ, वरना बाद में भी आपको भेज सकता हूँ। आप तो बाद में भी पढ़ सकते हैं मैं, लेकिन अगर अभी मिल गया तो अभी मैं आपको भिजवा दूंगा। इसीलिए मैंने पूछा था कि आपको कौन कौन सी ज़ुबान जो है, ताकि उसी ज़ुबान में आपको हवाला भेजूं। उर्दू अगर आप नहीं पढ़ सकते तो आपके लिए तो फिर वो बेकार है, लेकिन बाकी दोस्त उससे फ़ायदा उठा सकते हैं। बिल्कुल सही। हर एक किताब का अपना अपना अंदाज होता है एक बात करने का, लेकिन वो आपस में टच होना चाहिए। जो आपने बाइबल अकॉर्डिंग बताया और कुरान अकॉर्डिंग जो बताया, ये आपस में कुछ मिलता है। आपके पास अगर इसका इंग्लिश कुछ हो बाइबल का और कुरान से वही पेज और वही मुहावरा जो भी है, तो वो दोनों का पेज मुझे दे दें। भाई मैं आपको पहले तो ये इंग्लिश हवाला लगा देता हूँ कि वो जो भी कलाम करते थे तमसील में करते थे। जी भाई, बहुत बहुत शुक्रिया जी। आजकल की इन सब बातों को साइंस नहीं मानता, और हमें ये भी देखना है जो अपनी थ्योरी लॉजिक से जो भी बराबर बनता है उसको बिलीव करना है। मेरा मानना ये नहीं है कि 1000 साल पहले 2000 साल पहले किसी ने कुछ कह दिया, कुछ लिख दिया, मैं अंधा बन करके उसको बिलीव करूं। ये मेरा प्रोटोकॉल नहीं है। मैं देखता हूँ थोड़ा बहुत जो भी अपने नॉलेज के हिसाब से, तो ही मैं उसको एक्सेप्ट करता हूँ, वरना मैं नहीं करता हूँ। इसी तरह मेरे प्यारे भाई, हमने अक्सर देखा है कि जो लोग किसी की मुश्किल में मदद नहीं करते तो कहते हैं ये बेहिस है, ये मुर्दों की तरह है, ये बेहिस है, इसको कोई, इसका दिल पत्थर हो गया। तो दिल तो पत्थर नहीं होता, दिल तो वो गोश्त का ही होता है। तो कहते हैं जी इसका दिल पत्थर हो गया। तो ये मिसाल के तौर पर होता है, उसके अमलों की वजह से उसे कहा जाता है। इसी तरह इंसान चलता फिरता मुर्दा होता है जब उसको किसी का एहसास नहीं, जब उसका जो मकसद है ज़िंदगी का अल्लाह ताला ने बनाया उसको, उसकी बजाय वो इंसानियत से दूर हट गया। तो जब वो वापस इंसानियत की तरफ आता है तो फिर वो जिंदा हो कहलाता है। इसकी बेशुमार तशरीहात हो सकती हैं। मैं तो कोई आलम नहीं, मैंने सोचा मैं भी कुछ आपको शेयर कर देता हूँ। बहुत शुक्रिया। साथ में इसका कुरान पेज भी लगा दें, जो कुरान पाक में जहाँ भी लिखा है ना, वो पेज थोड़ा सा लगा दें, या उसका वर्स नंबर बता दें तो मैं गूगल से निकाल लूंगा। जी मौसम ये लिखा है, जीसस टोल्ड द क्राउड्स ऑल दीज थिंग्स इन पैराबल and he would not speak anything to them without a parable, so that what was spoken through the prophet might be fulfilled. I will open my mouth in parable, I will declare things kept secret from the foundation of the world. तो ये देखें यहाँ लिखा है कि मसीह जो भी बात करते थे वो तमसीलों में करते थे, पैराइबल में करते थे। भाई ये सब मुहावरा है, ये सब कहने सुनने वाली बात है। तो मैं तो वो नहीं कि किसी ने कुछ कह दिया मैं मान लूँ, मैं अपने हिसाब से चलता हूँ। तो जहाँ से जो अच्छी बातें मिलती जुलती है उसको रख लेता हूँ, वरना मैं हर किसी बात को मानता नहीं हूँ। कोई मुझे कुछ बोल देगा मैं उसको बिलीव नहीं करने वाला, थोड़ा बहुत देखना भी जरूरी है। जी मैं समझ गया, मैं पढ़ भी लिया हूँ। आप उसका कुरान पेज थोड़ा लगा दें, अगर इससे मिलता जुलता है तो पता चल जाएगा।
تو मोहतरम आप किसी क्रिश्चियन से बात कर लें उनके अकायद पर। यानी क्रिश्चियन कहते हैं कि निजात जो है वो स्वाय क्रिश्चियनिटी के और किसी मज़हब में नहीं है। तो आप की जो बात है वो करवा दी जाएगी अगर आप करना चाहें क्रिश्चियन से। वो कहते हैं कुरान जो है वो नकल है बाइबल की, तो अगर आप बात कोई करना चाहें उनसे तो हम आपकी करवा देंगे, उनके आप जवाब दें। क्या आपको सिर्फ एतराज करने ही आते हैं? वो हाँ जो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नौजुबिल्लाह कहते हैं लुटेरे हैं, मैंने हवाले लगा दिए हैं, पढ़ लें। तो आप उनसे बात करें। वो कहते हैं ये तो खूनी मजहब है इस्लाम जो है, तो आप उनसे क्यों नहीं बात करते? ये बहुत अच्छी आपने बात की है। आप साइंटिफिक बात को मानते हैं, तो आजकल की साइंस तो ये साबित कर रही है ना कि जब इंसान की मौत हो जाती है तो कभी वो दोबारा जिंदा नहीं होता। अगर कोई मुर्दा हजारों साल की तारीख में साइंस ने साबित किया हो कि वो मर के दोबारा जिंदा हो गया हो, तो फिर वो ज़रूर शेयर करें, क्योंकि बाज़ लोग बेहोश हो जाते हैं तो उन्हें मुर्दा करार दे दिया गया, तो वो बाद में अस्पताल में उठ के बैठ के सही जिसकी मौत हो गई हो और वो दोबारा जिंदा हुआ हो, ये साइंटिफिक कभी साबित नहीं हुआ। यही मेरा भी यही अकीदा है जो आपका है। बिल्कुल ठीक है, लेकिन वजह यह है कि चूंकि बात उन लोगों से हो रही है जो बाइबल के मानने वाले हैं, तो इसलिए ज़रूरी होता है कि हम बाइबल के हवाले भी दें ताकि वो ये ना कहें कि हम तो इसको नहीं मानते। मोहतरम मैं आपको बाद में सारे हवाले भिजवा दूंगा, अब मेरी कोई और मसरूफियात हैं तो इसलिए माजरत खा हूँ। शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। मेरा ईमान किसी पे नहीं है, मेरा ईमान है सबूत पे। अगर मुझे सबूत मिल जाता है तो ठीक है, सबूत नहीं मिलता है तो कोई करोड़ों बार का है, कोई आलिम मुफ्ती फाजिल काजी जो भी कोई कहेगा, मानने वाला नहीं हूँ। इसलिए मैंने आपसे मांगा, आपने बाइबल का पेज दिया, कुरान का पेज भी दे देंगे तो मेरे लिए बड़ी आसानी हो जाएगी, मैं दोनों को मिला लूंगा हवाले को। जी ठीक है, शुक्रिया। जी ये बहुत अच्छी बात की है, आपकी बात मुझे बहुत प्यारी लगी है। यही इंसान को होना चाहिए, किसी को जबर से नहीं मनाना, उसका दिल माने तो मान ले, नहीं माने तो ना माने। कोई किसी को हक नहीं कि वो जबरदस्ती मनाए, और यही इस्लाम की तालीम है, ला इकराह फिद्दीन, दीन में कोई जबर नहीं।